بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہمارا شیڈیول ٹائم تھا 10:30 پہ ہم نے کلاس آج کی شروع کر لی ہے، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ انجوائے کریں گے کلاس۔ سنڈے والا دن مارننگ بڑا اچھا ہوتا ہے لرننگ کے لیے انشاءاللہ۔ جو کورس ہے اس کا کچھ انٹروڈکشن ہوگا، کچھ میں اپنا انٹروڈکشن دوں گا، کچھ آپ لوگوں کا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کے لیے میں بتاؤں گا کہ یہ جو کورس جس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے، یہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے، جو سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ قرآن مل جائیں گی، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی انڈیا میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہ حیدرآباد دکن کے ہیں، مگر یہ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، کنگ فہد یونیورسٹی میں۔ نیٹ پہ آپ کو ان کی ساری انفارمیشن مل سکتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کورس پیس ٹی وی وغیرہ پہ بھی ریگولرلی آتا رہا ہے، دوسرے چینلز پہ بھی آتا رہتا ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی چینل ہے ان کے، ان کی ویڈیو لیکچرز آپ کو اس پہ بھی مل جائیں گے۔ بیسیکلی جس طرح میں نے بتایا کہ حیدرآباد دکن انڈیا سے تعلق ہے ان کا، سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، اور پی ایچ ڈی ان کی جو ہے وہ میرا خیال ہے منرلس وغیرہ کی کسی فیلڈ میں ہے، مگر ان کی اسپیشلائزیشن ہے سیکنڈ لینگویج لرننگ کے اوپر، اور یہ انہوں نے ایک سائنٹیفک میتھڈ ڈیولپ کیا ہے عربک، قرآنک عربک کو سیکھنے کا، جس کو ٹی پی آئی کا میتھڈ کہتے ہیں، جس سے ہم سیکھیں گے۔ پاکستان میں انہوں نے اتھرائز کیا ہوا ارشد اقبال ملک صاحب کو، الفلاح منزل ٹرسٹ کی 11 میں جن کا ہے، بکس وغیرہ پرنٹ کرنا، مٹیریل تیار کرنا، اور پاکستان میں اس کورس کی ترویج وغیرہ کے لیے ارشد صاحب کو انہوں نے کیا ہوا۔ اور ہمارا جو کمیونٹی سینٹر ہے اسلامک کمیونٹی سینٹر 11 والا، اور یہ ایک ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تقریباً 2014 سے آگے۔ یہ 11 میں ہے، وہاں پر بھی اسی طرح ریگولر کورسز ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، فیملی پروجیکٹ ہے یہ ہمارا۔ الحمدللہ 2014 سے ہم لوگ مینلی جو ہماری اسٹرینتھ ہے انڈرسٹینڈ قرآن کورسز ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ میں بھی آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام ڈاکٹر فہیم ہاشمی ہے۔ بیسیکلی میں ایروسپیس انجینئر ہوں۔ پی ایچ ڈی میں نے کی ہوئی ہے میٹلرجی کی ایک فیلڈ ہے فریکچر میکینکس، اس کے اندر پروفیسر میں رہا ہوں نسٹ میں بھی، اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی IST جو ہے اس میں بھی۔ آج کل ایک اپنا چھوٹا سا کنسلٹنسی سروس شروع کی ہوئی ہے میں نے۔ قرآنک عربک سے ریلیٹڈ جو ایجوکیشن ہے میری اسلامک یونیورسٹی میں بھی ہے، اور یہ جو انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز ہیں اس کے لیول 1 سے لے کر کے 7 تک تمام لیولز میں نے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے سرٹیفائیڈ ماسٹر ٹرینر بھی ہوں میں اس کا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ میں نے کلاسیکل عربک پڑھی ہوئی ہے، اور کچھ اور عربک کے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ کانٹیکٹ نمبر میرے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یو کین فائنڈ می، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، کسی وقت بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو انشاءاللہ اسی وقت رسپانس مل جائے گا۔ اگر میں کلاسز وغیرہ میں بزی ہوں تو میں آپ کو بعد میں کر لوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تشریف لائیں۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حبیب اللہ، یہ آگے بھی کچھ لوگوں کو بھیج دیں، کرسی سیدھی کر دیں گے آپ، آگے بھی بھیج دیں کچھ لوگوں کو، ادھر بھی چیئر خالی ہے، ہاں، تاکہ جو بعد میں لوگ آئیں وہ پیچھے بیٹھیں۔ میرے ساتھ جو اسسٹ کریں گے اس کورس کے اندر ناصر محمود عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں پیچھے۔ ناصر صاحب ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں اپنا تاکہ سب لوگ پہچان لیں۔ مجھ سے زیادہ یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو، کیونکہ ماشاءاللہ سے انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے۔ تمام جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو جو اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، لائک آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، ورک بک کرنی ہے، اس میں کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی، ایکسٹرا کوچنگ آپ کو چاہیے، اس طرح کی جو بھی ہو،
उसके लिए मुआवनत नासिर साहब अवेलेबल होते हैं। इनका फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लें आप, मेरा भले ना करें, क्योंकि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। और हबीबुल्लाह आसिफ साहब ये बैठे हुए हैं सामने, जो आज आपको बुक्स भी देंगे। आप भी अपना चेहरा दिखा दें। ICC में ही होते हैं हबीबुल्लाह आसिफ साहब। क्लास के बाद आप इनसे बुक्स ले लीजिएगा, और आगे भी क्लास के बारे में या होमवर्क के बारे में कोई आपको हेल्प चाहिए होगी तो इनसे रब्ता कर सकते हैं आप। ICC की तरफ से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वक़ार साहब, वो इस वक्त भी मेरा ख्याल है शायद नीचे होंगे, जिन्होंने आपको गाइड किया होगा ऊपर आने के लिए। तो माशाल्लाह से हर कोर्स में वक़ार साहब जो हैं वॉलंटियर करते हैं। आइए, जो कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं अभी हमारे लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक, बल्कि लेवल 7 भी अब नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमने लिसानुल कुरान के कोर्सेज भी, आमिर सुहेल साहब का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, कुरानिक अरबिक के काफ़ी रेनाउंड टीचर हैं, उनको भी बुला करके यहाँ पे लेवल उनका जो बेसिक और एडवांस दोनों कोर्सेज करवाए हैं। बल्कि पहली दफ़ा पिंडी इस्लामाबाद में हमने ही बुलाया था उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह अब रेगुलर आते हैं वो। फिर दुरूसुल लुगतिल अरबिया जो मदीना बुक्स के नाम से मशहूर है, शफाउल्लाह मलिक साहब आकर के कराते रहे। कोरोना से पहले बड़ी रेगुलर क्लासेस हो रही थी, कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें हमारी ऑनलाइन चली गई हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मोमेंटम गेन कर रहे हैं हम। हदीस की क्लासेस, तजवीद, हिफ्ज़, नाजरा डिसकंटिन्यू हो गया था, अगेन हम नेक्स्ट मंथ से शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए, खास तौर से स्पेशल हिफ्ज़ का भी प्रोग्राम, और नाजरा तजवीद की भी एक क्लास अभी शुरू करेंगे, उसके लिए भी आपसे विलिंगनेस ली जाएगी इंशाल्लाह। उसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्लासेस हैं, लेडीज़ के कुछ और वर्कशॉप्स हैं, मैट्रिमोनियल सर्विस भी एक, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी फीस है अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स से दूसरी जगहों पे हम इस सेंटर से जो सपोर्ट कर रहे होते हैं उसकी भी एक लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, पेशावर से लेकर के और ये सोहावा तक डिफरेंट जगहों के ऊपर इनिशिएट भी किए हमने कोर्सेज, कंडक्ट भी किए हैं और कर भी रहे हैं इस वक्त भी, और सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। QC1 टीचर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 सर्टिफाइड टीचर्स हैं, और सर्टिफाइड टीचर ट्रेनर्स हैं हमारे पास 4 माशाल्लाह से, और 2 सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर्स हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आज की भी क्लास जो रिकॉर्ड होगी इसकी वीडियो उधर अपलोड हो जाएगी। वो इसलिए है कि अगर किसी वजह से किसी वीकेंड पे कोई आपको कमिटमेंट ऐसी आ जाए कि एक क्लास मिस हो, तो आप उसको अपने टाइम पे यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं, ताकि आपको लेसन कोई मिस ना हो आपके लिए। ये ICC DHA2 आप लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, इसको आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आसानी रहेगी, जो भी चीज़ अपलोड होगी वो आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। ये मोनेटाइज चैनल नहीं है, इसके ऊपर एड्स नहीं आते हैं, ठीक है ना, मैंने कहा पहले बता दूं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है वो फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक मेरा और ICC का इंट्रोडक्शन था। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर अपना करा देंगे आप लोग। सिर्फ मैं चाहूंगा कि अपना नाम बता दें, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, कि भाई रिटायर्ड हैं या कुछ कर रहे हैं, कहाँ से आते हैं। खास तौर से इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आप कहाँ से रहे हैं, उसकी वजह मैं बता दूं आपको। आपको पता है आजकल पेट्रोल भी महंगा है, और काफ़ी हर एक के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जब एक ही टाइम पे सब लोगों ने यहाँ आना है, तो जो लोग एक ही लोकेशन से आ रहे हैं, लाइक जैसे बैरिया फेज 8 से 4 लोग आ रहे हैं, तो 4 गाड़ियों की वजह एक ही गाड़ी में आ जाएं, हो सकता है ना इस तरह। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप साथ साथ अपने नाम और क्वालिफिकेशन प्रोफेशन के साथ ये भी बता देंगे कहाँ से आप आ रहे हैं। आप बैठे बैठे ही बता दीजिएगा जरूर। नहीं नहीं, आप बैठे नहीं, बैठे बैठे नहीं, आप खामखा तकलीफ देंगे अपने पाँव को। चलें, माशाल्लाह। सफारी विलास जी, माशाल्लाह, वेलकम जनाब। बैरिया फेज 2 से, माशाल्लाह, सिविल इंजीनियरिंग से, वेलकम।
माशाल्लाह। चलो, नासिर साहब शायद जानते होंगे आप। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप बता देंगे। मेरे बॉस भी है साथ में, इन्होंने मुझे बताया कि काफी अच्छे से किताबें भी उन्होंने मुझे आपसे 3-4 साल पहले दी, उधर भी पढ़ाना शुरू किया था, तो वो फिर चलें। माशाल्लाह, वेलकम। ये किताबें वैसे अब ऑब्सलीट हो गई हैं, अब नई किताब लेनी पड़ेगी आपको। ये थोड़ी सी मुश्किल थी, नहीं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, कोर्स पहले मुश्किल था, डॉक्टर साहब ने अब इसको आसान कर दिया है, तो अगर उस वक्त आप नहीं पढ़ सके थे तो आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। क्यों नासिर साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? समझदार करूंगी, डेला रोड से आ रहा हूँ, लेकिन मैं फैमिली आ रहा हूँ। माशा, हाँ, कोई मसला नहीं, बस हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग बगैर फैमिली के आ जाए हुए उन सबको मैं कहूँगा अगली क्लास में फैमिली के साथ आए। उसका फायदा क्या है? घर में एक तो लर्निंग का माहौल बन जाता है, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगले संडे को आपने क्लास का प्रोग्राम बनाया होगा, फैमिली ने कोई और प्रोग्राम बनाया होगा, तो कुर्बानी कौन देगा? इसलिए बेहतर है फैमिली को यहाँ लेके आए आप। उसमें ये होता है, हमारा तजुर्बा है इतने सालों का, फिर फैमिली कहती है नहीं हमने क्लास में जाना है, फिर आप भी अगर स्किप कर रहे होंगे ना कहीं कि आज ये कमिटमेंट है वो है, फैमिली की नहीं हमने क्लास में जाना है, तो अटेंडेंस अच्छी होती है। बेटा आप भी तो नाम बताएं ना अपना, आप रह गए बीच में। मोहम्मद अम्मार, माशाल्लाह, गुड गुड। आपने बहुत अच्छा पढ़ना है, ठीक है ना, अब्बू से अच्छा पढ़ना है सर। माशाल्लाह, पीए सर। मेरा नाम नसर मौसम है, बिजनेस बैकग्राउंड है मेरा, बिजनेस इन टर्म्स ऑफ एमबीए मैंने किया, मेरा करियर सारा डॉक्टर है, आई रिटायर्ड फ्रॉम देयर। अब मैं यहाँ पे ईमार में रहता हूँ, ये पीक ऑफ कॉलोनी है, और मैं वैसे एक सोशल वर्कर हूँ, और एक एनजीओ है पाकिस्तान में, दिया पाकिस्तान के नाम से, इसके साथ मैं वॉलंटियर के तौर पर काम करता हूँ। इसमें कोई हम 10,000 स्टूडेंट्स को साथ में देते हैं, जो ज़कात के थ्रू होती है। ये वो बच्चे होते हैं जिनको के वाकई गरीब होते हैं, जिनके घरों में, उनके साथ मैं वॉलंटियर करता हूँ। माशाल्लाह, तो आप वॉलंटियर हमारी कम्युनिटी सेंटर के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, बस हबीबुल्लाह साहब सर का नाम लिख नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, माशाल्लाह। नहीं, हमें तो चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको पता है इंडिविजुअली हो नहीं सकते, वी नीड वॉलंटियर्स सर। माशाल्लाह, अच्छा, माशाल्लाह, ग्रेट, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह,
माशाल्लाह, वेलकम वेलकम वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा नाम रिटायर है, मैं में रहता हूँ। 5 साल पहले रिटायर हुए थे। आप फौज से रिटायर हो गए थे, वैसे रिटायर नहीं है। हाँ नहीं नहीं, हमारे यहाँ रिटायर नहीं होता। वेलकम। जो जो लोग समझ रहे हैं कि वो रिटायर है ना, वो फुल टाइम आ जाए हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड। माशाल्लाह। जना वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। वेलकम। BHA 1 से, माशाल्लाह, गुड। माशाल्लाह। आप? वालेकुम। माशाल्लाह। आप बेटा? माशाल्लाह। जना माशाल्लाह। इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। आप बताएंगे? माशाल्लाह। आप? वालेकुम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? BHA 1 से, वेलकम। आप? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। आप पीछे आप? माशाल्लाह। आप? माशाल्लाह। कोई रह गया भाई? हाँ बताएं बताएं। सॉरी, वो छोटे बच्चों को तो आगे बैठना चाहिए ना, नजर नहीं आते पीछे। जी बताइए। माशाल्लाह, किस क्लास में हैं आप? माशाल्लाह, और आप हाफिज भी हैं? तो फिर तो आपको और करीब मेरे बैठना चाहिए, क्योंकि जो आयतें मैं भूल जाऊंगा आपने याद दिलानी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह। और कोई रह गया भाई इधर? हाँ भाई, क्या नाम है बेटा? माशाल्लाह। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये अच्छी बात है। माशाल्लाह।
मोस्ट वेलकम। ये सबसे अच्छा है, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, आई होप दे विल कंटिन्यू। माशाल्लाह, वेलकम जनाब। जी माशाल्लाह, वेलकम। तो एक दफ़ा फिर बता दूं मैं कि जो लोग फैमिली के साथ नहीं है आए हैं, वो ज़रूर कोशिश करेंगे फैमिली के साथ है। और कुछ चेयर्स मुझे अभी भी खाली नज़र आ रही हैं, तो ये फ्लायर्स यहाँ रखे हुए हैं, जाते हुए ले जाइएगा आप। और कोशिश करें नेक्स्ट क्लास में आए तो अपने साथ किसी को लेके आए। ये क्लास जितनी अच्छी भरी हुई होगी उतना अच्छा मज़ा आएगा आपको भी सीखने में। और सबसे बड़ी बात है, सदका जारिया होगा, आपके थ्रू कोई एक बंदा आ जाएगा, वो सीखेगा, वो टीचर बनेगा, आगे किसी को सिखाएगा, तो आप इंशाल्लाह उसके लिए जरिया बन रहे हैं, तो सदका जारिया आपके लिए भी होगा। तो अभी से सोच लें कि आपने किसको लेके आना है अगली दफा, ठीक है। हाँ, फैमिली को तो जरूरी लाए, मगर लेडीज की क्लास फर्स्ट फ्लोर पे आपको पता ही होगा, और एक साथ क्लास शुरू होती है, एक साथ खत्म होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए हमें। करा के लाएंगे तो अच्छा है, हमें ही पता होगा कौन आ रहा है, सीट वीट का मसला नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि रजिस्ट्रेशन करा के ही लाएं तो अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हबीबुल्लाह साहब से रब्ता कर लें आप, रजिस्ट्रेशन में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, सिर्फ हमें इंतजामात में आसानी हो जाती है ना, ये बात है। आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है क्लास जिस तरह मैंने बताया कि अभी कोई 12-14 हफ्ते तक चलेगी, इसी तरह एक लेसन करेंगे हम, ब्रेक होगा दरमियान में, और फिर दूसरा लेसन होगा, कुछ होमवर्क्स वगैरह हम देंगे। जो छोटी सी दरमियान में ब्रेक होती है उसमें चाय वगैरह पियेंगे। तो क्लास की तरफ से हमें एक वॉलंटियर चाहिए होता है जो कोऑर्डिनेट करे यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। और उसके लिए ये कौन सी आयत लिखी हुई है बेटा मैंने, हाफिज साहब? फस्तबिकुल खैरात। क्या मतलब हुआ कि नेकी के कामों में सबकत इख्तियार करें। आपको नहीं बनाऊंगा मैं, जो बंदा टाइम पे आ सकता है ना उसको बनाऊंगा, आई एम सॉरी। ठीक है, लियाकत साहब ने वॉलंटियर किया है, एक कोई और कर ले वॉलंटियर, दो बंदे रहते हैं जरा अच्छा रह जाता है। आपने पहले हाथ खड़ा किया है, हा? आप भी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। नाम बताएं अपना। कासिम खालिद, हबीबुल्लाह साहब, ये इन दोनों के नाम नोट कर लें। क्लास वॉलंटियर्स ये हैं, और अगर इनमें से कोई ना अवेलेबल हो तो अनवार साहब भी हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो आई एम श्योर अब अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी यहाँ पे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा वंस अगेन। ये एक छोटा सा टाइम टेबल है जो हम कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी वो तो शामिल हो चुके हैं, उसमें मैं इसको सेंड भी कर दूंगा, आज पोस्ट कर दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी आ गए हैं, तो आप जाने से पहले हबीबुल्लाह साहब से रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी शामिल हो जाएं। जो रिसोर्सेज हम शेयर करते हैं उसमें वो आप तक भी पहुंच जाए। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है वो ओनली एडमिन्स कैन पोस्ट, तो उसमें कोई कचरा नहीं आएगा इंशाल्लाह, डरने की जरूरत नहीं है। आज एक ही लेसन पढ़ेंगे हम, उसके बाद दो दो लेसन पढ़ते हुए इंशाल्लाह एक हफ्ते का यहाँ पे ब्रेक आपको नजर आ रही होगी, जो ईद की छुट्टियां होंगी। उसके बाद फिर एक लेसन रिवीजन, उस वक्त हम आपको कहेंगे वर्कबुक चेक करने के लिए, और फिर एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसको हम मिड क्विज कहते हैं। फिर दो दो लेसन करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम, एक दफा फिर रिवीजन होगी, और फिर एक फाइनल टेस्ट होगा। अच्छा, ये मैं बता दूं, इस कोर्स में फेल कोई भी नहीं होता है, पास सब हो जाएगी, मैं बता दूंगा आपको। मगर हाँ, नहीं होता, डिजाइन हमारे टेस्ट डिजाइन ही ऐसे होते हैं। आप बताएं, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले ये कोर्स किया हुआ है? आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है, और आपने किया हुआ है, बताएं। आपने भी किया हुआ है, बताएं कोई फेल हुआ था? कोई नहीं फेल हुआ था, अनलेस आप कहेंगे नहीं मैंने अपने आप को खुद फेल करना है, तो और बात है, हम नहीं फेल करते किसी को। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी, हाँ। तो इंशाल्लाह हम भी इसी तरह करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक बुनियादी तजवीद का जो कोर्स है वो अभी हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे विलिंगनेस लेंगे। अपना नाम आप हबीबुल्लाह साहब के पास लिखवा दिएगा नेक्स्ट क्लास में। अब
ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کورس کرنے آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ ہوگا کہ بھائی مارکس وغیرہ کے بارے میں پتہ چل جائے. تو وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ہوم ورکس ہم آپ کو جو دیں گے 15% مارکس اس کے ہوں گے. اتنے آسان ہوم ورک ہوتے ہیں, 15 میں سے 14 نمبر تقریباً آپ سب لوگ لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورک بک ایک بہت ہی چھوٹی سی ورک بک ہے, یہ آپ نے کرنی ہوگی. 15 نمبر اس کے ہوں گے. مڈ کوئز جو ہوگا 30% مارکس اس کے ہیں. فائنل کوئز کے 40% مارکس ہیں. 90% اینڈ ابو مارکس اس کے ہوں گے, ان کو ہم دیں گے سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس. اس سے نیچے پھر سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے, سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ہے, اور سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن بھی ہے. جو میں نے کہا نا فیل کوئی بھی نہیں ہوگا, تو اس سے نیچے کوئی کیٹیگری نہیں ہے ہماری. اس طرح کا سرٹیفکیٹ ہے آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس ہے, سرٹیفکیٹ آف میرٹ, کمپلیشن اسی طریقے سے ہوگا انشاءاللہ. آگے چلنے سے پہلے اپنی پوزیشن بتا دوں. یہ جو کورس ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ ڈیزائن اس طرح سے ہوا ہے کہ تمام آتھینٹک سورسز سے چیزیں لی ہوئی ہیں اور علماء سے لے کر کے آپ تک پہنچانا ہے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ صرف میڈیم ہے ہم درمیان میں آپ تک پہنچانے کے لیے. جو مٹیریل ہے, ریسورس ساری آتھینٹک سورسز سے ملی ہوئی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی آپ کو. سب سے امپورٹنٹ چیز, ہم قرآن سیکھنے آئے نا, تو قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو کہیں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ کسی سیکٹ کا ہے, کسی جماعت کا ہے, ایسا کچھ ہے نہیں ہے نا. تو اس لیے ہمارا بھی ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سب انشاءاللہ قرآن مجید سیکھیں گے, حدیث سیکھیں گے. اس سے ریلیٹڈ مقصد کیا ہے؟ نماز جو آپ پڑھیں وہ سمجھ میں آ جائے, قرآن کریم تلاوت کریں وہ سمجھ میں آئے, جب سنیں وہ سمجھ میں آئے. تو اس لیے یہاں پہ کوئی ایسی چیز جس میں کوئی سیکٹ وغیرہ, کوئی جماعت, کوئی اس طرح کی چیز, کوئی پولیٹیکل ویوز اپنے اپنے ہو سکتے ہیں, وہ ہم یہاں پہ نہیں ڈسکس کریں گے. مقصد بڑا کلیئر ہے ہمارا کہ نماز سمجھنی اور قرآن سمجھنی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں, قرآن مجید کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی. ہم میں سے میرا خیال ہے تقریباً سب لوگ جو ہیں وہ مسلم بائی چانس ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اس کے اپنے کرم سے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, ہماری کوئی ایفرٹ نہیں تھی اس کے اندر. اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے بائی چوائس بھی تو مسلم بنے نا. مسلم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ the one who surrenders, submits, ٹھیک ہے نا جی, تسلیم کرنے والا, فرما بردار. تو ہم نے وہ بننا ہے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. جس چیز کو ہم سمجھیں گے نہیں اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں. نماز ماشاءاللہ سے ہم سب لوگ 5 وقت پڑھتے ہیں. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب اس کام سے روکے گا کون؟ آج تک کون روک رہا ہے ہمیں؟ تو دشمن کون ہے ہمارا؟ شیطان. تو فوج میں ماشاءاللہ سے کئی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہا جاتا ہے؟ نو یور اینیمی. ایسے ہی ہے, وی مسٹ نو آور اینیمی. اگلی کلاس میں یہاں آنے سے کون روکے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے, تو آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں, میں نے اگلی کلاس میں شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. قرآن ہم کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے, ایسے ہی ہے. قرآن کا بھی ایک معجزہ ہے, وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ قرآن کا کوئی معجزہ؟ حفظ آسانی سے ہو جاتا ہے. چلیں, پریزروڈ ہے, اور آسان بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ بتایا انہوں نے مجھے. ٹھیک ہے سر. یہ بات سر آپ کا انعام.
یہ آپ کا انعام ہے. قرآن کا معجزہ کیا ہے کہ انسان میں تبدیلی آتی ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. تبدیلی کی ہم سب بات کرتے ہیں، اوپر سے تبدیل ہو جائیں لوگ، نیچے سے تبدیل ہو جائیں، نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل نہیں کرتا ہے، کسی بھی قوم کو. ٹھیک ہے، تو ہم نے خود تبدیل ہونا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، انشاءاللہ ہماری قوم تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. کیا ہم ایک اچھے مسلمان ہیں جو جیسا کردار یہ کتاب چاہتی ہے، کیا میرا وہ کردار ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے اب مجھے تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو، چاہے جتنی بھی عمر گزر چکی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ قرآن کا جو معجزہ ہے یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے ہم سب کا، کہ اس کو زندگی میں لے کے آئیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے. کچھ انسٹرکشنز بھی آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو دے دوں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے سوالات. ٹائم کیونکہ لمیٹڈ ہے تو بہت زیادہ ڈسکشن ہم اس کلاس میں انکریج نہیں کرتے ہیں، مگر جو چیز سمجھائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے جب بھی آپ کو کوئی سوال ہو فوراً بلا جھجک ہاتھ کھڑا کر دیں. آپ کو اس کا جواب یا تو فوراً مل جائے گا، یا میں کہوں گا کہ ابھی آگے آ رہا ہے اس کا جواب، اس کا اشارہ اس طرح سے کر دوں گا کہ ابھی ہولڈ کر لیں اس کوشچن کو، آگے جواب آ جائے گا اس کا. یا کوئی ایسی ڈسکشن ہے جو کلاس میں سب کے ساتھ نہیں کرنی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ ہم اس کو 1-on-1 بریک ٹائم میں کر لیں گے. یا کوئی اگر ایسی بات آ گئی نا کہ ڈسکشن کے دوران کے جو اس اسکوپ سے باہر کی ہے تو اس کو پھر ہم کہیں گے کہ اگلے لیولز پہ جا کر کے وہاں پہ سیکھ لیں گے اس کو. تو ایک اور چیز جو ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹ موڈ ورسز ٹیچر موڈ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ابھی آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے؟ کوئی ٹیچر موڈ میں تو نہیں بیٹھا ہوا؟ ہاں یہ والی بات ماشاءاللہ سے. تو اب دیکھیں، اب آپ لوگ فوراً ذرا اپنے مائنڈ کو ایک اور میسج دیں کہ اب میں ٹیچر موڈ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیں میں نے بھی بہت سارے کورسز پڑھے ہیں، کافی سارے ماشاءاللہ سے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری زندگی کورسز پڑھتے رہے، پڑھاتے بھی رہے. میں خود بہت عرصے تک پڑھاتا رہا ہوں. جب کورس پڑھتے تھے اس میں بھلے اے گریڈ بھی لے لیتے تھے نا، جب وہ کورس پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو پتا چلتا کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں اس میں نہیں آتی ہیں ہمیں. کیوں؟ اس وقت کیا فوکس تھا؟ امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے تھے. پڑھانے کے لیے جو ہے نا ایک لیول اور اوپر ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں ٹیچر موڈ میں بیٹھ جائیں، ہر چیز سیکھنے کی کوشش کریں. نوٹ بک ضرور آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، نوٹ کرتے رہیں اس کو، جو بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز بعد میں ریویژن میں بھی آپ کو کام آئے گی. اور یہ ارادہ کریں کہ میں نے جب پڑھانا ہے تو میرے نوٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جتنا اچھا آپ سیکھیں گے اتنا اچھا سکھائیں گے. یہ پھر بتا دوں، میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی درس نہیں ہے، لیکچر کوئی اس طرح تفسیری کلاس بھی نہیں ہے، ناظرہ نہیں ہے، تجوید کی کلاس نہیں ہے اس طرح بتایا، فقہ کی کلاس کورس نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ڈسکشن ہوگی نا جس میں تفسیری نکات آتے ہیں ان کو ہم پھر اگلے لیولز کے لیے رکھیں گے. اس کا جو سلیبس ہے کیونکہ وہ بہت ہی ڈیفائنڈ ہے اور وہ ٹائمڈ بھی ہے. اگر میں 2 گھنٹے، 1 گھنٹے کے 2 لیسن آپ کو پڑھا رہا ہوں اور درمیان میں ہم بریک بھی کر رہے ہیں، تو اگر تفسیری ڈسکشن میں چلے گئے تو ہو سکتا ہے پھر وہ 3 گھنٹے ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے آبجیکٹیو اس کورس کا ہے نہیں، اس لیے اس کو پھر ہم نیکسٹ لیول کے لیے رکھ لیتے ہیں آگے. ہاں یہ موبائل آف کر لیں سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس کلاس کے دوران سب لوگوں کو پتا ہے آپ کلاس میں کوئی نہیں کانٹیکٹ کرے گا. اگر بہت مجبوری ہے سائلنٹ پہ ضرور کر لیں، کیونکہ اگر کسی کا موبائل سائلنٹ پہ نہیں ہے وہ شور کرے گا تو آپ خود تو خیر ہوں گے ڈسٹرب، باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، کلاس ڈسٹرب ہوگی. تو قرآن کی کلاس کو تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے نا. دوسروں کو دعوت دیں. اچھا یہ فلائر میں نے یہاں پر بھی رکھے ہوئے ہیں، وقار صاحب یہ لوگوں کو دے دیے، کچھ باہر بھی رکھے ہوئے ہیں. آج ہم صرف انٹروڈکشن ہی کلاس کر رہے ہیں. آپ کس کو بھی دعوت دیں گے نا اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی پہلی کلاس میں جو گرامر تھوڑی سی پڑھائی گئی تھی وہ میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو، اگلی کلاس سے آپ اس کو لے کر کے آ جائیں.
آج جو گرامر ہم پڑھائیں گے اس کی ریویژن اگلی کلاس میں بھی کریں گے. تو اس کا مطلب ہے آج کی کلاس جس نے مس کی ہے نا, وہ انٹروڈکشن وغیرہ آپ خود دے سکتے ہیں, ان کو بک میں پڑھ لیں گے وہ, مگر آگے سے جو لرننگ ہے نا وہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. تو اس لیے میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ کچھ اور لوگوں کو, ابھی کچھ کرسیاں ہمارے پاس خالی ہیں, اچھی خاصی خالی ہیں تقریباً, اور پھر لیڈیز میں بھی خاص طور سے فیملی کے ساتھ آئیں پوری. نیچے لیڈیز کی کلاس ہو رہی ہے, پوری فیملی ایک ساتھ آئے, ایک ساتھ جائے, گھر میں بھی ایک سیکھنے کا ماحول بنتا ہے. ہوم ورک آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کریں گے, ورک بک ایک ساتھ بیٹھ کے کریں گے, اس سے اچھی لرننگ ہو جاتی ہے. جو پوری فیملیز آتی ہیں آپ پوچھ لیں جو فیملیز والے لوگ بیٹھے ہوئے کہ وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, لیڈیز میں بھی اور جینٹس میں بھی, اور پھر بچوں پہ بھی اثر آتا ہے, بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے آج ماشاءاللہ سے 2 بچے اب تو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں, جب بچے تھے جب سے آتے تھے, آپ کی مدر آتی تھی نا آپ کے ساتھ سچ, ہاں, تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے پوری فیملی جو ہے نا ایک گھر میں ماحول بن جاتا ہے سیکھنے کا. انداز تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو جو موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں سیکنڈ لینگویج لرننگ کی, وہ اپلائی کر کے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے انہوں نے. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں خود کوئی تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں, کچھ نہ کچھ عربی سیکھتے ہی رہے, آج اگر آپ مجھے بتائیں گے نا کہ اس سے بہتر کوئی کورس ہے کن معنوں میں, کم ٹائم میں زیادہ اچھی لرننگ جس سے ہو سکتی ہے, میں اس کو سیکھ کر کے وہ پڑھانا شروع کر دوں گا. ابھی تک مجھے اس سے بہتر کورس کوئی نہیں ملا ہے جو بہت ہی کم ٹائم میں, اور بالکل جو فریش لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے کبھی عربی کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے, ان کو بھی عربی بہت اچھی آ جاتی ہے. قرآن کی عربی کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, این ایل پی سے شاید آپ واقف ہوں گے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کو اپلائی کر کے بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے انہوں نے کورس. آئی ایم شیور یو ول اپریشیٹ. کورس کا جو مٹیریل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, یہ کورس کی بک ہے. 20 لیسن جو آپ نے کرنے ہیں وہ پورے 20 لیسن اس کے اندر ہیں. ساتھ میں ایک یہ ویکیبلری کارڈ بھی آپ کو ملے گا جس کو آپ فولڈ کر کے بڑے آرام سے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں. اس میں ہر سبق میں جو الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں وہ دیے ہوئے ہیں 1 سے لے کر کے 20 تک. تو اس کو جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نکالیں اور اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. پورا 1 ہفتہ ہوتا ہے, 2 لیسن کے ورڈز جو ہے نا وہ آپ سیکھ لیں گے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ورک بک آپ کو ساتھ ملے گی. اس کے 2 حصے ہیں, پہلا قرآن والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ گرامر والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک لیسن کرتے رہیں. بہت پتلی سی بک ہے, آپ دیکھیں گے. تو انشاءاللہ 10 ہفتوں میں بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں. پھر کچھ ہینڈ آؤٹس اور ہوم ورکس ہم آپ کو دیں گے جو آپ کو ہیلپ کریں گے اس کو سیکھنے میں انشاءاللہ. تو یہ بکس آپ کو پورا سیٹ کمپلیٹ بنا ہوا نیچے بیسمنٹ میں ہمارا ریسیپشن ہے, عمران صاحب ہوں گے وہاں پہ, جاتے ہوئے آپ ان سے لے لیجیے گا. سیٹس کمپلیٹ کروا کے میں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اور جو یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر کلاس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا, ہم آپ کو کمپلیمنٹری سیٹس دے دیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا دے اس کی کہ آپ لوگ قرآن سیکھنے اور پھر اس کے بعد سکھانے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں. ارادہ ہے نا بھی سب لوگوں کا سکھانے کا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. یہ آج چھٹی کا دن ہے, پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں ہوں گے, کس کس جگہ ہوں گے. آپ لوگ ماشاءاللہ سے قرآن کریم سیکھنے کے لیے آ گئے, تو یہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے. ابھی ساتھ ساتھ چلتے ہم رہتے ہیں. اگر یہ اٹینڈنس شیٹ میں سرکولیٹ کروا رہا ہوں, اب سب سے پہلے آپ نے اگر رجسٹر کرایا آن لائن تو آپ کا نام ضرور لکھا ہونا چاہیے. تو پہلے چیک کر لیں اپنا نام, اس کے آگے صرف آج کی اٹینڈنس پی مارک کر دیں آپ. اگر رجسٹریشن کے بغیر کچھ لوگ آ گئے, ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں نے رجسٹریشن نہیں کرائی ہے, تو پھر نیچے اپنا نام لکھ دیں اس کے. اور بلکہ اس کے ساتھ ایک پیج اور میں دے دیتا ہوں, اگر زیادہ لوگ ہیں تو پھر وہ نیکسٹ پیج پہ لکھ لیں. صرف اپنا نام لکھ لیں, باقی ڈیٹیلز پھر ہم آپ سے لے لیں گے. اور اپنا ٹیلی فون نمبر, کانٹیکٹ وغیرہ جو ہے پھر وہ وقار صاحب کو لکھوا دیجیے گا. کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟
آن لائن جو لوگ ہیں پلیز ابھی ہینڈ ریز مت کریں, اینڈ پہ میں آپ کو ٹائم دوں گا جو آپ کے کوشچنس ہیں اس کے لیے, تو پلیز ابھی ہینڈ ریز مت کریں. کورس کے جو آبجیکٹیوس ہیں یہ اس بک کے پہلے لیسن میں یہ سارے آبجیکٹیوس دیے ہوئے ہیں. میں نے کہا پہلے میں آپ کو ایک دفعہ کلیئر کر دوں کہ آبجیکٹیوس ہے کیا, تاکہ آپ بھی کلیئر ہوں کہ بھئی اس کورس کو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں تو کیا کچھ ملے گا ہمیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیول 1 ہے, یہ 50% قرآن کریم کے الفاظ گارنٹیڈ ہے آپ سیکھ کے جائیں گے اس کورس سے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پوری نماز آپ سمجھ لیں گے 20 گھنٹوں میں, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے, یہ ہمارا پہلا آبجیکٹیو ہے, ٹھیک ہے. پھر اگلے لیول پہ آئیں گے, اس سے اگلے لیول پہ آئیں گے, اس طریقے سے. نماز جب سمجھ آئے گی تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, جو کمیونیکیشن میں کہتا ہوں نا کہ ہر نماز میں کمیونیکیشن ہوتی ہے ہماری, تو وہ کمیونیکیشن ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی انشاءاللہ. نماز میں پھر خشوع اور خضوع بھی اسی وقت ہوگا جب ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق, جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایک ریفرنس بک ہے. ہاں یہ ابھی بتا دوں آگے چلنے سے پہلے, آپ سب لوگ قرآن کریم سیکھنے کے لیے آئے نا. سر آگے دے دیجیے. آپ سب لوگوں کے پاس مصحف کی اپنی کاپی ہونی چاہیے, جس کو آپ ایک ریفرنس بک کے طور پر استعمال کریں. اس کے اندر نشان لگائیں, ہائی لائٹ کریں, نوٹس لیں کہ کون سی آیت میں کیا چیزیں, کیا سیکھی ہے میں نے, کون سی آیت سیکھ لی ہے, کون سے لفظ ہمیں آتے ہیں, خاص طور سے جو احکامات کہاں کہاں پہ کون کون سے والے ہیں ان کو. تو یہ آپ کی ایک ریفرنس بک بن جائے گی انشاءاللہ. پرسنل کاپی گھر میں وہ جو ایک کامن شیلف میں رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں. آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئے نا, تو ایک اپنی کاپی جس کو ہر وقت آپ ریفر کر سکیں کھول کے. اس کے بعد پھر نیک اعمال کی ترغیب خود بھی ہوتی ہے ہمیں, کیونکہ کورس اس طرح ڈیزائن ہوا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب نے ہر سلائیڈ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, تو ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور پھر اسی کی جو اعلیٰ اخلاق ہے جو میں نے بات کی کہ اچھے مسلمان بن کر کے ہم زندگی گزاریں. عربی بول چال کے 100 جملے بھی سیکھیں گے, مگر یہ وہ بول چال والے جملے نہیں ہیں جو کنورسیشن میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ والے نہیں ہیں. یہ بھی قرآن کریم کو سیکھنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. سوری. کورس کا انٹروڈکشن. اب کورس کے کانٹینٹس کی طرف اب آتے ہیں. میں نے مٹیریل آپ کو بتا دیا, آبجیکٹیوز بتا دیے. سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ قرآنی عربی کو سمجھنے کے لیے, یہ آپ نے یاد رکھنا. ٹی پی آئی کا جو میتھڈ ہے اشاروں کی مدد سے ہم کرتے ہیں. یہ اشارے بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ سکھاؤں گا آپ کو, آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اشاروں سے کتنی اچھی لرننگ ہو جاتی ہے. بہت بڑا کلیم ہے یہ کہ صرف 20 گھنٹوں میں 50% الفاظ آپ سیکھ لیں گے, ہے نا. انشاءاللہ سیکھ لیں گے. اور آپ دیکھیے گا, میں ابھی آپ کو ایگزامپلس دوں گا کہ بہت اچھے طریقے سے لوگ سیکھتے ہیں یہ. لینگویج, عربک لینگویج جب آپ سیکھتے ہیں یا کوئی اور بھی لینگویج سیکھتے ہیں, اس کے مقابلے میں جو قرآن کی عربی ہے اس کو سیکھنے میں کچھ فرق آپ کو ملیں گے. سب سے پہلا فرق کیا ہوگا کہ یہاں ہم نماز سے ابتدا کر رہے ہیں. کوئی اور زبان آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ بازار سے شروع ہوتی ہے, وہ ایسے ہی ہے نا. نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اب نماز اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو زندگی میں ویسے ہی تبدیلی آنی چاہیے ہمارے, اور جو تشنگی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگی. آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے جو بھی
عربی میں لفظ آ رہا ہے نا، اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک میسج آیا تھا عربی میں کچھ لکھا ہوا گیا تو گریک ہے، اب نہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے کتنا سیکھا ہے۔ پھر یہ بھی اچھی بات ہے اس کورس کی، ہماری کلاس میں کوئی 5-6 سال سے لے کر کے اور 80+ تک کے لوگ آتے ہیں، اور الحمدللہ ایکول اپارچونٹی ہے لرننگ کی، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ صرف ناظرہ جس کو آتا ہو نا اس کے لیے کورس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی زبان آپ سیکھنے کے لیے کسی کلاس میں جائیں گے تو آپ نے یہ 4 چیزیں کرنی پڑیں گی جو ٹک ہوئی ہوئی ہیں، یعنی کہ ریسیپشن میں سننا اور پڑھنا، اور پروڈکشن میں پھر بولنا اور لکھنا۔ آخری 2 چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کریم کی عربی سیکھنی ہے نا۔ آپ کو میں جملے بنانے کے لیے ایسے نہیں دوں گا جو قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو ہیلپ فل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو کوئی پیراگراف اپنے ہابی پہ لکھ کے لانے کے لیے نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، جو جملے بنانے ہیں وہ بھی قرآن کریم کے ہی جملے، اور جو لکھیں گے وہ بھی وہی جو قرآن کریم کی آیات ہے انشاءاللہ یا حدیث ہیں۔ الفاظ و معنی پہ اس میں زیادہ توجہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ ایک برج ہے۔ ہم نے معنی اس طرح سے سیکھنے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ عربی کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ایک ہیلپ ہے جو ہم ٹرانسلیشن سے لیں گے۔ خالی نیچرل طریقہ ہے، بالکل جیسے بچے سیکھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا، ہاں شروع میں ہم قواعد پہ بھی زیادہ توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ اصل میں عربی گرامر جب لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو گرامر کے جو رولز ہیں انہی سے بھاگتے ہیں، تو رولز وہ سیکھیں گے ضرور، ہم آگے جا کے سیکھیں گے، ابھی تھوڑا تھوڑا سسٹمیٹیکلی۔ تو جو اصطلاحات ہیں ان پہ بھی ابھی ہم زیادہ زور نہیں دیں گے۔ آئی ایم شیور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ عربی پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے۔ کوشش یہی کریں کہ جو آسان طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہوا ہے نا اسی کو ہم لے کے چلتے رہیں، اصطلاحات کو ابھی چھوڑ دیں۔ اصطلاحات سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ ہے یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم میں شروع میں ہی آ جاتا ہے سورۃ البقرہ۔ اگر آپ کسی ٹریڈیشنل عربک کی کلاس میں جاتے ہیں، ناصر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ سے درس نظامی میں، اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو کیسے کریں گے؟ اس کی صرفی تشریح ہوگی، اس ایک لفظ کی صرفی تشریح ہوگی کیا کہ یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، ماموز ہے، اور باب الافعال سے ہے۔ اس کے بعد پھر نحوی تشریح اس کی دیکھیں، فعل مضارع ہے، یہ مرفوع بثبوت النون لانہ من افعال الخمسہ، والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل۔ ایسے پڑھاؤں گا تو آپ لوگ بیٹھیں گے اس کلاس میں؟ نہیں بیٹھیں گے، مگر یہ ساری چیزیں آپ سیکھ جائیں گے۔ یہ ناصر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں ان سے، آپ اپنے اپنے ٹائم پہ یہ چیزیں سیکھتے رہیں گے ہم کہ بھئی باب افعال کیا ہے، افعال الخمسہ کیا ہے، پھر واو جمع ضمیر کون سی ہے، پھر وہ رفع اور نصب کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ سیکھیں گے مگر اپنے اپنے ٹائم پہ۔ ابھی آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے، ابھی ہم بالکل سمپل طریقے سے ان سب چیزوں کے بغیر سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اب سیکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم الفاظ کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم، یہ جو عام طور پہ مصحف کی اس طرح کی کاپی ہم سب کے پاس ہوتی ہے، حفاظ بھی اسی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی لائنیں ہیں بھائی اس پہ؟ حافظ صاحب 15 لائنوں والا، دیکھیں نا، تو یہ سب پہچانتے ہیں اس کو اچھی طرح۔ اس کے 2 صفحے، یہ صفحہ جو سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ وہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر، ویسے تو نمبر اس کا 4 اور 5 ہے مگر ایکچولی یہ 2nd پیج ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک صفحے کے اوپر جو الفاظ ہیں اسی کا ایک ہم نے پچھلے کورس میں سب کو ایک ایک فوٹو کاپی دی تھی، اور سب لوگوں نے اس میں ہائی لائٹ کر کے واپس کیا تھا۔ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ہمیں 50% سے زیادہ الفاظ ہائی لائٹ کر کے دے دیتا ہے، یہ دیکھ لیں آپ، اور پوچھ لیں آج لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے کورس کیا ہے پہلے کہ 50% یہ ہماری لرننگ آؤٹ کم ہے، سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا۔
اور اس میں بھی میں کہتا ہوں وہ الفاظ آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں جو آپ نے اس کورس میں سیکھے ہیں، جو پہلے سے آپ کو آتے تھے یا کہیں اور سے سیکھے وہ نہیں ہائی لائٹ کرنے آپ نے. ایک ایوریج اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا کلاس کا 50% زیادہ ہائی لائٹ کر کے دے دیتا ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے اس کا. حافظی مدنی مصحف اس کو ہم کہتے ہیں. تقریباً اس کے اندر 600 صفحات ہیں. تو اب ہم دیکھ لیں کہ اگر 600 صفحات ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ 15 لائنوں والا ہے، یعنی کہ ایک صفحے پہ 15 لائنیں ہیں، اور ہر لائن میں آن دی ایوریج میں کہہ رہا ہوں کہ 9 الفاظ ہوں گے. کسی پہ 10 بھی ہو سکتے ہیں، کسی پہ 8 بھی ہو سکتے ہیں، مگر آن دی ایوریج 9 الفاظ ہیں ہر لائن میں. تو اس طرح جب آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً ہر صفحے پہ کتنے الفاظ بنیں گے؟ 135 بننے چاہیے نا. ہاں یہ راؤنڈ آف کر کے لکھے ٹھیک ہے 130. اب 600 صفحے ہے اور 130 ہر صفحے پہ، تو اب ٹوٹل کتنے ورڈز ہو گئے آپ کے پاس؟ 78,000 ورڈ سے. اور میں آپ کو کلیم کر رہا ہوں کہ 50% ورڈز جو ہے آپ اس کورس کے اینڈ پہ سیکھ چکے ہوں گے اس میں سے. اور آپ کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ 78,000. ایسے ہی ہے. چلے تو اب اس کو ہم اگر دیکھیں کہ کل الفاظ 78,000 ہے تو کیسے ہم یہاں تک پہنچیں گے؟ لیول 1 میں تو 50% کرنا ہے نا ہم نے. یہ سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ اس کے اندر ریپیٹیشن جو ہو رہی ہے نا، ایک لفظ آپ ایک دفعہ سیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے وہ 200 دفعہ آیا ہو قرآن کریم میں، تو وہ 200 ورڈ آپ نے سیکھ لیے. تو یہ جو ریپیٹیشن ہے، تکرار کے بغیر اگر میں ورڈ کاؤنٹ کروں تو اب یہ صرف 17,000 رہ گئے. 78,000 سے کم ہو کے 17,000 رہ گئے. اب 78,000 کے مقابلے میں 17,000 تو سیکھنا آسان ہو گیا نا، بہت کم ہو گیا، مگر ابھی بھی مشکل ہے ٹھیک ہے. ابھی اس کو اور کم ہونا چاہیے. اگر جو علم صرف کے قواعد جیسے یہ گردانے وغیرہ ہم آپ کو سکھائیں گے نا، وہ آپ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو 4,500 الفاظ صرف سیکھنے. اب یہ بہت آسان کام ہے. 4,500 تو بندہ سیکھ ہی سکتا ہے نا. پتہ نہیں کتنی زبانیں ہم نے سیکھی ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں کم سے کم میں تو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ اردو، انگریزی، اس کے بعد پھر عربی اور پھر چینی زبان بھی سیکھنی پڑی ہمیں تو اس لیے بہت آسان ہے. اگر یہ 4,500 کم ہو سکے تو 1850 رہ جاتے ہیں، مگر اس کے لیے روٹ لیٹرز ہمیں آنے چاہیے جو عربوں کو ہی آتے ہیں، ہمیں آتے نہیں ہیں. اس لیے روٹ لیٹرز جس کو آتے ہیں وہ تو قرآن کریم کے 78,000 الفاظ بڑے آرام سے سیکھ سکتا ہے. اس نے 1850 ورڈ سیکھنے. انشاءاللہ یہ روٹ لیٹرز ہوتے کیا ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے. روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی لفظ اگر لے لیں، جیسے یہاں مثال پہ لکھا ہوا ہے، ایک لفظ لکھا ہوا ہے، فعل ہے علیما، اس نے جانا. اس کے مادے کے حروف کیا ہیں؟ عین، لام اور میم. ٹھیک ہے نا، عین، لام اور میم. اسی طرح عربی کے اکثر الفاظ جو ہے نا وہ 3 حروف سے ہی بنتے ہیں. حمیدہ، اس نے حمد کی، ہا میم دال. سمعہ، اس نے سنا، سین میم عین. ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے مادے کے حروف. انہی سے پھر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں تو مختلف الفاظ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں علیمہ ہے، اس نے جانا، اسی سے علامہ بن گیا. ٹھیک ہے، اس نے سیکھا، سوری اس نے سکھایا. تعلمہ، پھر اس نے نہیں، تعلمہ اس نے سیکھا. اس کے بعد تعلیم، پھر اسی سے ایک اسم بنا ہوا ہے، عالم جاننے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا، علام بہت زیادہ جاننے والا. تو اس طرح کے جو الفاظ بن رہے ہیں ان سب میں آپ دیکھیں مادے کے حروف کون سے ہیں؟ عین، لام اور میم. یہی مادے کے حروف سب میں ہے نا، کچھ تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوئی ہوئی ہے. تو مادے کے حروف کو آپ سمجھ لیتے ہیں نا تو اس سے آپ کو پھر آسانی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے حمیدہ بتایا، ہا میم اور دال ہے، تو حامد بھی اسی سے بنا ہوا ہے، محمود بھی اسی سے بنا ہوا ہے، حمید بھی اسی سے بنا ہوا ہے. مادے کے حروف سیم رہیں گے. ان کو ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی. تو اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہوگا اس کورس میں، جب ہم آگے جائیں گے تو جو نیا لفظ آئے گا اس کے مادے کے حروف کو پہچاننے کی کوشش کیجیے گا، اس سے آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. تو ہمارا ٹارگٹ 4,500 ورڈ سے انشاءاللہ. اچھا، اب عام طور پہ لوگوں نے یہ کہا یار
سیکھنا بہت مشکل ہے قرآن کی عربی جو ہے، بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو آسان کر دیا ہے، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں مشکل کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کتاب بھیج رہے ہیں، اس کو ایسا مشکل کر کے بھیج دیں گے کہ جس کو سمجھ نہیں سکتا ہے کوئی، لاجیکل بات نہیں ہے نا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں انگلش زبان سیکھنی زیادہ مشکل کام ہے عربی کے مقابلے میں۔ چائنیز تو خیر پکٹوریل لینگویج ہے، وہ تو بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے نا، مگر وہ بھی ہم سیکھ ہی لیتے ہیں۔ تو عربی سیکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ صرف ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بچپن سے اپنے اسکولوں میں عربی پڑھانی شروع کر دیں، بائی دا ٹائم بچہ میٹرک کرے گا نا وہ سیکھ چکا ہوگا، مگر وہ ڈائریکشن ہماری ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی ہے، ہمارا زیادہ فوکس انگلش پہ ہوتا ہے۔ تو ایسا آپ نے سوچنا بھی نہیں اور کہنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسان ہے اور ہم کہہ رہے ہیں مشکل ہے، یہ تو پھر جھٹلانے والی بات ہو جائے گی نا، استغفر اللہ۔ تو اس طرح اگر آپ سیکھیں گے جو یہ والا میتھڈ ہے، تو اس کے ڈفرینٹ لیولز میں نے آپ کو بتا دیا، QC1 کے 20 گھنٹے ہیں، اسی طرح 2 کے بھی 20 گھنٹے ہیں، پھر 3 کے بھی 20 گھنٹے ہیں۔ 1 کا جو آبجیکٹو آپ کا ہے جس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، وہ پوری نماز آپ عربی میں سمجھیں گے انشاءاللہ اس کورس کے بعد، اور قرآن کریم کے 50% الفاظ، بس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی اگلے کورسز کی انٹروڈکشن میں پھر آگے دوں گا آپ کو، جب آپ 1 کی کمپلیشن پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کورس کی جو امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے نا، تو سورۃ الفاتحہ میں آنی چاہیے۔ اس سے ہم شروع کریں گے، پھر نماز کے باقی اذکار بھی جو پڑھتے ہیں، تسبیحات، وہ سب بھی سیکھیں گے، اور پھر آخر میں پڑھی جانے والی کچھ صورتیں وہ بھی سیکھیں گے ہم۔ سورۃ الفاتحہ کم سے کم روزانہ کی نمازوں میں ہم 32 بار تو پڑھتے ہی ہیں، تو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ نماز ہم سب پڑھ رہے ہیں، بچے بڑے بوڑھے سب کے لیے، تو جو جتنا ٹائم ہم نماز میں گزار رہے ہیں وہ تو ویسے ہی آپ قرآن کی عربی ہی سیکھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں اسی کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو اب کوشش یہ ہوگی کہ نماز میں بھی جو ہم چیزیں پڑھیں گے اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کورس کا جو مٹیریل ہے اس بک میں، نماز پوری ہو گئی، 6 صورتیں ہیں آخر کی، جس میں سے 4 جو ہیں وہ قل ہیں اور 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں۔ اب یہ جو سلیکشن ہے نا ڈاکٹر صاحب کی، یہ اتنی خوبصورت سلیکشن ہے کہ ان کو سیکھتے ہوئے آپ قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیتے ہیں۔ تو اصل بیوٹی یہ ہے، اور یہ آئی ایم شیور آپ اپریشیٹ کریں گے جب آپ سیکھیں گے اس سے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں آج کیا چیز سیکھنی ہے ہم نے۔ آج ہم نے صرف سیکھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کا پارٹ ہو گیا۔ اس کے بعد گرامر میں ہم نے کچھ پروناؤن سیکھنے ہیں، وہ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم کریں گے۔ تو آج کے سبق میں صرف 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 7248 بار آئے ہیں۔ تو وقار صاحب کیا خیال ہے، ابھی بریک کر لیں کہ اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ہم؟ آج کا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب یہاں پہ ایک بریک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ وقار صاحب چیک کر لیں اگر ریڈی ہے تو چلے، نیچے 2nd فلور کے اوپر چائے کا انتظام ہے، تشریف لے چلیں۔ اور آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی بریک کر لیں، ہم تقریباً 10 منٹ کی بریک کر کے پھر واپس آئیں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کی کلاس میں، جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ شیڈیول میں میری بریک تھوڑی سی اور آگے آ رہی تھی، مگر میں نے کہا کہ ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا تو ہمیں بریک لے لینی چاہیے۔ جس طرح میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ آج کا جو لیسن ہے، ہم نے قرآن والی سائڈ پہ صرف ہم نے
تعوض سیکھنا ہے اور گرامر میں صرف 6 ضمائر یعنی پروناؤن سیکھیں گے. تو اس طرح سے جو آج کے سبق میں جو کل الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں وہ 12 الفاظ ہیں نئے، مگر یہ 12 الفاظ قرآن کریم میں 7248 بار آئے ہیں. 12 الفاظ ہیں مگر 7248 بار آئے ہیں. تو اس لیے اس کو بہت توجہ سے اور شوق سے آپ نے سیکھنا ہے کہ آج جب آپ گھر جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو ذرا سمجھیں. کل ٹارگٹ کیا ہے ہمارا؟ 4500 الفاظ سیکھنے ہم نے، 78000 الفاظ قرآن کریم کے ہمیں آ جائیں گے. اس سے 78000 یہ ایک سیل بنا ہوا ہے جو چارج ہو رہا ہے. تو آج آپ دیکھیں گرین کہاں تک ہوا ہوا ہے؟ 7248 تک. تو آج جب آپ گھر جائیں گے تو اتنا سیل آپ کا چارج ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہیں گے، 40,000 کراس کر لیں گے آپ بائی دا اینڈ آف دس کورس انشاءاللہ. تو یہ موٹیویشن ہونی چاہیے آپ کی کہ آج جب آپ جائیں گے تو اسد بیٹا ان کو بولنا کلاس شروع ہوگی، شاید ان کو پتہ نہیں ہے نیچے. تو آج جب آپ گھر جائیں گے تو 12 الفاظ صرف سیکھ کے جائیں گے. یہ 12 الفاظ اتنے آسان ہیں کہ آپ کسی کو بھی سکھانے کے قابل بھی ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیجئے گا یہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں تعوذ. قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے. ماشاءاللہ سے کتنے حافظ ہیں کلاس میں بیٹھے ہوئے؟ 1 2 اور بھی تھے میرا خیال ہے، ایک آدھ نیچے ہیں بھی، ہے نا؟ ہاں. تو کوئی میرا خیال ہے 3 حافظ تو ہیں ہماری کلاس میں. تو کون سی آیت ہے بھائی حافظ صاحب بتائیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قرأت القرآن. ہاں پڑھیں آ جائے گی یاد. زور سے سنائیں. جی دیکھیں ماشاءاللہ حافظ صاحب کو آیت یاد ہے. ٹھیک ہے، حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالی سے پناہ مانگ لیا کریں. کس سے؟ شیطان مردود سے، کیونکہ اسی نے گمراہ کرنا ہے. تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بسم اللہ تو کوئی سورہ شروع کریں گے اس وقت پڑھ رہے ہوں گے نا، مگر قرآن کہیں سے بھی پڑھ رہے ہو تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں تعوذ. اس کو یاد کر لیں. تعوذ اعوذ سے ہی، جس طرح آج ہم نے سیکھا ہے مادے کے روپ سیم ہے. تو گرامر میں جب یہ وہاں پہنچیں گے ہم QC3 میں انشاءاللہ، تو اس وقت سیکھیں گے کہ تعوذ کہاں سے آیا ہے. طریقہ ہمارا یہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ ہم کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے کچھ اسباق جو ہے وہ سیکھیں گے. تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر سب سے پہلا لفظ ہے اعوذ. اس کے معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں. قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ ڈفرینٹ فارمز میں. نیچے لکھا ہوا ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں. کیوں؟ اس لیے مذکر اور مؤنث کا اس میں فرق نہیں ہے. ویسے تو فرق ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب آج بتا رہے تھے نا کہ الفاظ میں فرق ہوتا ہے، مگر کچھ فعل ایسے ہیں اور کچھ پروناؤن بھی ایسے ہیں جس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے. تو یہ اس میں ہے. اس لیے اگر جو خواتین پڑھیں گی تو وہ ترجمہ سمجھیں گی اس کا کہ میں پناہ میں آتی ہوں، اور مرد حضرات کے لیے میں پناہ میں آتا ہوں. اب یہاں سے ہمارا پہلا ایک میسج شروع ہوتا ہے قرآن کریم کا. ہر کام سے پہلے حفاظت کا. جہاں جہاں پہ آپ لوگ کام کرتے رہے، سیفٹی فرسٹ سنتے تھے نا. گاڑی میں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں. بچانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، مگر سیفٹی بیلٹ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ سیفٹی بیلٹ ہم اس لیے لگا لیتے ہیں کہ ایک ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ آپ قرآن کریم مت پڑھیں، مت سیکھیں، اور اگر پڑھیں بھی تو غلط ڈائریکشن میں لے جائے آپ کو.
آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے باللہ. یہ دو لفظ مل کر کے بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں اللہ کی یہاں پہ ترجمہ ہوا ہے. بعض عربی ایک الگ لفظ ہے, پورا ورڈ ہے یہ, آگے جا کے ہم سیکھیں گے اس کو. اور اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام, یہ کون سا نام ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی جس کو ہم کہتے ہیں, باقی صفاتی نام ہے. 99 نام جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے, اور یہ اسم الجلالہ اس کو کہتے ہیں. بی کے اور معنی بھی آئیں گے, ابھی آپ نے صرف ایک سیکھا ہے, اگلی کلاس میں ایک اور معنی بھی سکھا دوں گا, اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ بی جو ہے وہ ایک پورا لفظ ہے, ایک معنی اس کے کی ہے, اور آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور عربی میں کیا, اردو میں بھی ایسا ہی ہے اور انگریزی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. صرف آپ کو استعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا معنی یہاں پہ لیے جائیں گے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیٹ. اب ڈیٹ جو ہے وہ تاریخ بھی ہو سکتی ہے, ڈیٹ جو ہے وہ کھجور بھی ہو سکتی ہے, اور ڈیٹ جو ہے وہ ایک اور استعمال بھی ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہاں, اب جملے سے ہی آپ کو پتہ چلے نا کہ یہاں پہ ڈیٹ کا کیا مطلب ہے. عدالت میں جو تاریخ پڑھ رہی ہوتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے نا. ٹھیک, جملے سے ہی پتہ چلتا ہے نا. تو عربی میں بھی ایسی ہوگا, جملے سے آپ پتہ چل جائے گا. یہاں پہ بی کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ پناہ میں آتا ہوں اللہ, ہاں, سے میں نہیں کہوں گا, میں نہیں کہوں گا, یہاں پہ میں کی کہوں گا. ٹھیک ہو گیا. من, من قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے؟ 3215. تو اب اگر آج آپ نے من سیکھ لیا, اس کا مطلب ہوتا ہے سے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے من جانب, اس طرح سے. اور دوسرے معنی آگے آئیں گے, ابھی فی الحال جو ہم سیکھتے جا رہے ہیں اس کو ہی آپ نوٹ کریں. من کا مطلب ہے سے, من کے کچھ اور معنی ہوں گے. صحیح ہے. ابھی من نہیں پڑھا رہا ہوں میں, من پڑھا رہا ہوں. آپ زیر زبر کا جو فرق ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا, تو من کا مطلب ہے سے 3215 بار آیا ہے. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے, کس سے؟ الشیطان. اصل میں لفظ شیطان ہے, ال جب ہم لگاتے ہیں تو پھر آخر سے دو پیش کے بجائے ایک پیش رہ جاتی ہے. یہ آگے جا کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ شیطان کی جو جنس ہیں ان سب کی بات ہو رہی ہے. ہر قسم کے شیطان سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ یہاں شروع میں آپ دیکھیں ہم نے کہا ہے اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ترجمے میں لکھا ہوگا پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی, ایسے ہوتا ہے نا. ہماری کیا کوشش ہوگی؟ ہماری کوشش ہوگی کہ اصل لفظ کو عربی سے ہم ٹرانسلیٹ کریں, اسی کو پہچانیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں کہیں پہ بھی یہ لفظ آئے گا تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے, اچھا یہ تو وہ والا لفظ ہے. اگر میں اس طرح کے محاورہ ترجمہ کراؤں گا آپ کو جو عربی میں وہ لفظ نہیں ہے, مانگنے کا کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک, تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ہماری کوشش ہے عربی پہ. اب اعوذ کو آج کے بعد سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہی ترجمہ اس کا سمجھیں گے کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. ٹھیک, کہیں پر بھی آئے گا. شیطان واحد ہے, اس کی جمع بنتی ہے شیاطین. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک چیز نوٹ کیجئے گا, شیطانن تنوین لگی ہوئی ہے, دو پیش لگی ہوئی ہے, واحد میں, جمع میں ایک پیش ہے صرف, شیاطین. قرآن کریم میں 88 بار یہ بھی آیا ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ بھی ہم آگے جا کر کے سیکھیں گے, کب دو پیش لگتی ہے, کب ایک لگتی ہے. ابھی پریشان نہیں ہونا ہے, بس ابھی جس طرح سے آ رہا ہے اس طرح سے سیکھتے جائیں آپ. ٹھیک ہے. تو شیطانن واحد ہے, اس کی جمع کیا ہے؟ پلس کا سائن لکھا ہوا ہے, جمع ہے شیاطینو, اور بولیں گے تو زبان پہ چڑھے گا شیاطینو. ٹھیک ہے. اور یہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے آج کے بعد سے کہ عربی کی جو حرکات ہیں, خاص طور سے آخری والی حرکت جو ہے نا, اس کو ضرور سیکھیں. آخر میں آ رہا ہے الرجیم, ال پلس رجیم. تو یہاں پر بھی دیکھیں
کہ رجیمن تھا، ال لگایا تو پھر وہاں پہ 2 پیش کے بجائے 1 پیش رہ گئی، الرجیمو، ہم جب وقف کرتے ہیں تو الرجیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر حرکت کیا ہے اس کے اوپر، یہ بھی آگے جا کر کے ہم سیکھیں گے. تو ال جو ہے وہ کسی کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اب یہاں پر آیا ہے وہ جو. رجیم کیا ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا، ان معنوں میں آتا ہے. اب یہ ایک نیا لفظ آیا جو اردو میں بھی نہیں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ قرآن کریم میں یہ بھی 6 مرتبہ آیا ہے. رجیم کا معنی یاد رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کیا ٹپ دی ہوئی ہے آپ کو کہ کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں. شیطان جو ہے وہ مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، ریجیکٹڈ، آؤٹ کاسٹ، ٹھیک ہے. تو اس لیے رجیم کے معنی کیا ہے؟ مردود، ٹھیک ہے. مردود اردو میں استعمال ہوتا ہے مردود، اس سے ہم اس کو یاد رکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے یہ اور مردود ہے یہ. اب دیکھیں یہاں پر بھی نیچے را، جیم اور میم لکھا ہوا نظر آیا نا، اس کا مطلب ہے یہ مادے کے حروف ہیں. پیچھے بھی جب ہم نے الفاظ پڑھے تھے تو شین، طا، نون تھا، اور بلکہ اعوذ میں بھی شاید لکھا ہوگا، ہاں، عین، واو اور زال. تو اب یہ مادے کے حروف کو آستے آستے آپ پہچاننا شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آگے جا کر کے جب ہم الفاظ سیکھیں گے گرامر کے، اس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. شیطان ہے کون؟ میں نے پہلے ہی بات کی کہ بہت ایکسپیرینس تھے آدم اسلام کے زمانے سے اب تک لوگوں کو بہکاتا آ رہا ہے، تو آج بھی بہکائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس دعویٰ کر کے آیا ہوا ہے میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم پہ مسلسل حملے کرتا رہے گا، چاہے ہم گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، بازار میں ہیں، جس حالت میں بھی ہیں. ہمیں ہر جگہ پہ سمجھنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں شیطان کے خلاف، کہ شیطان نے بہکانا ہے. قدم قدم پہ وہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے نا کہ اچھا بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ کر لو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جو برائیاں ہم کرتے ہیں شیطان اکساتا ہے اس کے لیے. ہمیں ہر وقت اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے. اب شیطان کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے. وہ کیا علاج ہے؟ کہ ہم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. ہم کہتے ہیں نا ہماری جس کی بیک مضبوط ہوتی ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو ہماری بیک مضبوط کیسے ہوگی؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہمارا. اور شیطان ظاہر سی بات ہے اس کی کوشش ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم بچنا چاہ رہے ہیں شیطان سے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مجھے بچائے گا؟ یہ چیز سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بچائے گا، بشرطے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، واقعی ہم شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو شیطان کے ساتھ اپنی اس جنگ کو آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے. سیفٹی فرسٹ کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس کورس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ پہلی آپ کی عادت بن جائے گی. سیفٹی فرسٹ کے نام سے یاد رکھیے. بائی دا ٹائم ہم سورۃ الفاتحہ ختم کریں گے ہم 12 عادتیں سیکھ چکے ہوں گے. یہ پہلی تھی. آج اگلی کلاس میں پھر دوسری تیسری ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. 12 ہیبٹس ایک کامیاب انسان کے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے. پہلی ہیبٹ یہ ہے، سیفٹی فرسٹ کے نام سے آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یا ویسے ہی شیطان اگر ہمیں بہکارا ہے، کوئی غلط خیال آ رہے ہیں، فوراً ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اچھا، قرآن کریم کی اب جو بھی آیتیں ہم سیکھیں گے اس کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے. زندگی میں ہم کیسے لائیں گے؟ مطالعے کے بعد سب سے پہلے تصور اور احساس کریں گے. جیسے بھی بات کی کہ شیطان جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے، آدم اسلام کے زمانے سے بہکاتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے، وہ بچانے والا ہے. تو یہ تصور اور احساس کر کے پھر ہم دعا کریں گے اس سے ریلیٹڈ کہ کیا دعا ہونی چاہیے ہماری. اللہ تعالیٰ سے ہم حفاظت کی دعا مانگیں گے. اس کے بعد پھر اپنا احتساب کریں کہ آج کتنی دفعہ شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوں، کتنی دفعہ میں نے کوئی غلط بات کی، غلط کام کیا، غلط
چیزوں میں پڑا. یہ اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اپنا احتساب خود کر سکتا ہے. اس کے مطابق ہم اپنا پلان بنائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو شیطان کے آلہ کار ہیں. ایسے دوست ہیں کیا میرے جو مجھے گناہ پہ اکساتے ہیں؟ کیا میری کمپنی ایسی ہے؟ یا جو گیجٹس ہیں میرے اسمارٹ فون وغیرہ دوسری چیزیں، کیا ان میں کوئی غلط مواد ایسا آ رہا ہے میرے پاس؟ کچھ اور لوگ ہیں دفتر میں، اسکول میں، کالج میں، جہاں پر بھی ہمیں، تو پھر ان سے بچا جائے. اور یہ پلان ہم نے خود ہی بنانا ہے اپنے لیے کہ ہم کیسے بچیں گے اس سے کہ شیطان کامیاب نہ ہو. اور پھر اسی کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ. جو بھی برائی کی طرف لے کے جا رہا ہو وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے. تو ہم نے اس کو ہی بتانا ہے کہ بھائی آپ مجھے مس گائیڈ کر رہے ہیں اور شیطان چاہ رہا ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں اور آپ اس کے آلہ کار بن رہے ہیں. تو یہی چیز ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے. تو اب ہم نے یہ اس کو سمجھ لیا ہے، اس کے اسباق بھی سمجھ لیے ہیں. تو اب اس کی ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. نیچے 2 لفظ لکھا ہوا ہے علمو، یہ جمع ہے، واحد اس کا ہے علم. علم آگے جا کر کے ہم گرامر میں پڑھیں گے کہ سکھانے کے لیے جب آپ کسی کو کہیں گے نا واحد کے لیے تو علم، اور جمع ہوگی اس کی علمو. اسی طرح اکتب لکھا ہوا ہے، کتابہ سے کتاب، ان کو تو آپ پہچانتے ہوں گے. تو اکتب کا مطلب ہے لکھو، ہاں رائٹ. اور اکتبو جمع کا صیغہ ہو گیا کہ آپ سب لکھیں. یہ ویسے بتا رہا ہوں، ابھی آج کے سلیبس میں نہیں ہے یہ 2 ورڈ آپ کے، ویسے بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہوئے سلائیڈ میں. تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو لکھا ہوا یہ ہے کہ اب آپ نے یہ سیکھ لیا ہے تو اب آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے اور خود اس کو لکھ کر کے یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک. تو آئیے ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من، سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، جو مردود ہے. بس یہ چھوٹا سا لیسن تھا آج کا جو ہم نے آج بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو. گرامر پورشن میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہر لیسن 2 پارٹ میں ہوگا. ایک میں ہم قرآن، نماز، دعائیں وغیرہ یہ سیکھیں گے، دوسرے پارٹ میں ہم گرامر سیکھا کریں گے. تو گرامر میں آج ہم نے 6 پروناؤنس جس کو ہم کہتے ہیں ضمائر وہ سیکھیں گے، اور سوال کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے، جس میں سے ایک یہاں لکھا ہوا آپ پاس من، اور 1-2 اور ابھی ہم آگے انشاءاللہ سیکھیں گے. پچھلے پارٹ میں نے بتا دیا آپ کو کہ گرامر کے حساب سے اگر عربی سیکھیں گے تو پھر یہ والا طریقہ ہوگا جو ہم نے یہاں نہیں اپلائی کرنا ہے. یہاں ہم نے آسان طریقے سے اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. اس طرح کے جملے بھی ہم نہیں بنائیں گے جو کہیں استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پریکٹس بھی کریں گے اس طرح کے جملوں سے جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں. ٹی پی آئی کا میتھڈ چلاتا ہے، ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کو یاد کر لیں آپ. یہ ہے کی اس کورس کی جو اتنی افیکٹو لرننگ ہے اس کی جو کی ہے وہ کیا ہے؟ ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یعنی کہ کوئی چیز سیکھنی ہے، اگر میں صرف آنکھ سے پڑھ لوں تو کچھ تھوڑا سیکھوں گا، اگر ساؤنڈ بھی آ رہی ہے، کان میں آواز بھی آ رہی ہے تو شاید زیادہ سیکھوں گا، پھر اس کی کوئی پکٹوریل ویو بھی آ جائے تو اور زیادہ سیکھوں گا، کچھ ایکشنز اس کے ساتھ ہو جائیں تو اور زیادہ اچھا سیکھوں گا. یہی ہے نا. تو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یہی ہے انشاءاللہ پی پی آئی. اور انٹریکٹیو بھی ہوگا، یہ نہیں کہ میں ایک لیکچر دے کے چلا جاؤں. میں آپ سے کروں گا کہ ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے نا. میں جیسے اشارے جو بتاؤں گا پھر آپ سے کرواؤں گا بھی، یہاں بلا کر کے بھی شاید کرواؤں، تو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سیکھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، چاہے وہاں بیٹھ کے کر لیں یا ادھر آگے کر لیں. ٹی پی آئی ہے کیا؟ ہم نے اپنی پورے جو وجود ہے اس کا استعمال کرنا ہے.
یعنی کہ کان کو بھی استعمال کریں گے, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, پھر دل, اور پھر جو کلاس انوائرمنٹ میں باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر کے. تو اس کے لیے جو آسان طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے, اس کو میں آسان طریقے سے آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہوں. یہ آپ 2-4 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا کہ ٹی پی آئی کا میتھڈ کیا ہوگا. سنیے, میرے ساتھ کریں, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, یہ اشارے ہیں ہاتھ سے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. تو اب کیا ہوا, کان, آنکھ, دماغ, زبان, ہاتھ, ایکشنز ہو گئے, اور پھر ٹیم ورک بھی ہو گیا ہمارا, اور پھر دل کے ساتھ بھی آپ نے کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ 2-4 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں یاد ہو جائے گا کہ یہ ہے ٹی پی آئی کا میتھڈ, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس میں آپ کے پورے وجود کا استعمال ہوتا ہے. اس طرح میں نے کہا کہ کان سے سن رہے ہیں, آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, دماغ سے سوچ رہے ہیں, منہ سے بول رہے ہیں, ہم اشاروں سے بتا رہے ہیں, اور پھر دل سے کر رہے ہیں, مل کے کریں گے ہم. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کوئی مذاق نہیں ہے, آپ کہیں یار یہ کیا اشارے کروا رہے ہیں آپ مجھ سے. یہ پورا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لرننگ کے لیے جو ہے نا سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کیا ہوا ہے. اس کا جو سیکنڈ لینگویج لرننگ کی جو موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ اپلائی کر کے یہ کورس ڈیولپ کیا گیا ہے. مثال میں دے دیتا ہوں, اب آج ہی اگر کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ڈائریکشن, ٹیلی فون پہ میں بتا رہا ہوں, ویڈیو کال تو نہیں ہے نا, مگر میں نے اس کو کہا کہ جی آپ گیٹ نمبر 4 سے باہر نکل کر کے لیفٹ ٹرن کریں گے. تو اب یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں نا, یہ میرے اپنے دماغ کی کوآرڈینیشن ہے, اپنے دماغ, ہی از ناٹ واچنگ می. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے اگر آپ خود سمجھتے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تو اس کے لیے مائنڈ اور آپ کے ہینڈس کی کوآرڈینیشن مور ہیلپ فل ہوتی ہے. کسی کو آپ کہتے ہیں رائٹ ٹرن تو ساتھ میں اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے دماغ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے ہم اچھے طریقے سے خود سمجھیں گے, اپنے دماغ کو ہم نے سمجھانا ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا دماغ دیا ہوا ہے سب لوگوں کو, تو پورے دماغ کو استعمال کرنا ہے. شیطان میں نے بتایا نا کہ اس کی کوشش ہوگی یہ کورس نہ کریں, آپ آج آ تو گئے, اگلی کلاس میں نہ آئیں. He'll try his best, میں بتا دوں آپ کو. اچھا اگر آ بھی گئے تو وہ کہے گا یار سیکھنے مت دو ان کو. تو سب سے پہلا حملہ کیا ہوگا آپ کے اوپر, اشارے مت کرو. اشارے نہیں کرے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے کلاس سے, پھر خود ہی آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے اشارے ضرور کرنے, یاد رکھیے گا. اب اشارے ہیں کون سے, یہ 6 ورڈ میں آپ کو سکھا رہا ہوں, اتنے نیچرل اشارے ہیں, آپ خود ایگری کریں گے مجھ سے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ اگر میں پہلا ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوا, وہ, ہی, کبھی میں آپ کو اس طرح تو نہیں کہوں گا نا کہ میں نے آپ کو کہا تھا, میں کہوں گا میں نے آپ کو کہا تھا. یا میں ایسے نہیں کہوں گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہی ادھر ہوگا, یو سامنے ہوگا, آئی ادھر ہوگا. ٹھیک ہے, اردو میں کر لیتے ہیں وہ, آپ, میں, نیچرل سی بات ہوگی. فرق کیا ہے, انگلش میں ہم سیکھتے ہیں فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن, انگلش میں ہی سیکھتے ہیں نا. عربی زبان میں زیادہ ہمبلنس آتی ہے, آپ دوسروں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو ادھر فرسٹ پرسن یہ ہو جاتا ہے ایک طرح سے ہمارا, پہلے ہم ہوا کہیں گے, اس کے بعد پھر انتا, پھر انا, اپنے آپ کو ہم نیچے رکھتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا عربی سی سنگولر. اگر میں 4 انگلی سے کر دوں نا تو یہی چیز پلورل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا فرق سمجھ لیں. جینڈر مذکر مؤنث اردو میں بھی ہم نے سیکھا ہوتا ہے, میسکلن اور فیمینن انگلش میں سیکھا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ او لیول اے لیول والے بچے بھی ہوں گے. کوئی ایسا ہے جس کو اردو نہیں آتی ہے, کوئی ایسا بچہ ہے کلاس میں جس کو اردو نہیں آتی ہے؟ چلیں اللہ کا شکر ہے, پچھلی کلاس میں تھے ایسے کچھ بچے جن کو اردو نہیں آتی تھی. تو انگلش میں بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں. وہ ایک انگلی سے اشارہ کروں, اس کا مطلب ہے اب واحد کی بات ہو رہی ہے.
मर्द अगर है तो मैं राइट साइड पे इशारा करूंगा, औरत है तो लेफ्ट साइड पे इशारा करूंगा। उसके वर्ड्स अलग होंगे जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो लिहाजा अभी लेफ्ट हैंड की हम बात नहीं करें, औरतों की बात वैसे भी थोड़ा सा आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। आज सिर्फ मर्दों की बात करते हैं। हुआ, वो एक मर्द है असल में, ठीक है, मगर चूंकि मैंने इशारा उधर कर दिया तो अब मुझे वो कहने की भी जरूरत नहीं है। एक उंगली से इशारा कर रहा हूं इसलिए एक भी नहीं कहना मैंने, और राइट हैंड यूज कर रहा हूं तो मर्द भी नहीं कहना मैंने, बस हुआ। अब आप समझ गए कि वो एक मर्द की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे मैं 4 उंगलियां खोल दूंगा तो प्लूरल हो जाएगा। होम, होम, वो सब, करें इशारा, होम, वो सब। नहीं, साइड में करना है आपने, देखिए मैं सेंटर में खड़ा होता हूँ, साइड में इशारा, सामने नहीं, सामने तो फिर गलत हो जाएगा ना। डायगोनल भी नहीं करना है, डायगोनल भी नहीं, साइड में। और इसका ये एल्बो अपने करीब रखें तो साथ वाले को हिट भी नहीं करेंगे आप ठीक है, एल्बो अपने करीब रखें। अब मेरे पीछे आपने रिपीट करना है। हुआ, वो, होम, वो सब। हुआ, वो, होम, वो सब। अब तर्जुमे के बगैर करें तो मसला तो नहीं होगा कोई। हुआ, होम, हुआ, होम, हुआ, होम। क्लियर है? अब सामने आ जाते हैं। अंता, आप एक मर्द, ठीक है, एक उंगली है, राइट हैंड है, ना एक बोलने की जरूरत, ना मर्द बोलने की जरूरत है, बस अंता। तुम भी कह सकते हैं आप, मगर आप कह रहे होते हैं जरा थोड़ी सी तकरीम के लिए, ठीक है ना, है वाहिद। अंता, आप। अब इसकी जमा करूंगा मैं तो क्या करना है, मैंने सिर्फ इधर ही 4 उंगलियां खोल लूंगा तो जमा आ जाएगी। अंतुम, अंता, एक उंगली से आप, अंतुम, 4 उंगलियों से आप सब, करें। अंता, आप, अंतुम, आप सब। वापस आ जाएं। हुआ, वो, हम, वो सब। अंता, आप, अंतुम, आप सब। बगैर तर्जुमे के करें। हुआ, हम, अंता, अंतुम। ये बात समझ आ गई? अब मैं अपनी तरफ आ जाता हूं। एक उंगली से अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं, अना। एक उंगली से अपनी तरफ इशारा किया, अना। जमा के लिए 4 उंगलियां हो जाएंगी, नहनु। तो अना का मतलब है मैं, नहनु का मतलब है हम सब। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अना, मैं, नहनु, हम सब। अना, मैं, नहनु, हम सब। अच्छा, अब ये मैंने आपको समझाने के लिए वाहिद जमा, वाहिद जमा, वाहिद जमा ऐसे समझाने के लिए किया था। बोलचाल में ऐसा नहीं होता है। बोलचाल में होता है, मैं पूछूंगा आपका नाम तो आप कहेंगे मेरा नाम, ये सीक्वेंस इस्तेमाल होती है। तो अब ये सीक्वेंस जो है ना, हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे ताकि बोलचाल में आपको आसानी हो जाए और समझने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये जो 6 लफ्ज मैंने सिखाए हैं आपको, ये 6 लफ्ज यहाँ लिखे हुए हैं। हमने इस तरतीब में अब इसको सीखना है, और कुरान करीम में 1295 बार आए हैं, याद रखें आप ये लफ्ज। तो आज आप ये जो 6 लफ्ज सीख के जाएंगे, किसी को सिखाएंगे भी आप जाके, और ये 1295 बार आए हैं। तो आइए इसको शौक से करें। हुआ, वो, हम, वो सब। अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब। नहनु, हम। समझ आ रही है? एक दफा सिर्फ उर्दू में कर लेते हैं। चलिए, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब तर्जुमे के साथ करते हैं। हुआ, वो, हम, वो सब। हम 4 उंगलियों से। हाँ, ठीक है। ये हबीबुल्लाह साहब, आप जरा खड़े होकर देखना शुरू कर देना, जो इशारे सही नहीं कर रहे हैं उनको सही कराएं। ठीक है, चलें दोबारा से करें। हुआ, वो,
ہوم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اشارے بھی سمجھ میں آ گئے، مذکر مؤنث کا فرق بھی سمجھ آ گیا، واحد جمع کا فرق بھی سمجھ آ گیا آپ کو، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں 2-3 دفعہ۔ آج کا لیسن بس یہی ہے، میں بتا دوں آپ کو، جو آپ نے گھر جائے کسی کو سکھانا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ اب اگر میں ایک دفعہ اشارہ کروں، خالی آپ لوگ بول سکتے ہیں یہی سارے الفاظ ہیں؟ چلیں کوشش کرتے ہیں، سب نے ایک ساتھ بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھائی اشارے کہاں گئے؟ نہیں، آپ نے تو اشارے کے ساتھ ہی بولنا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ شیطان کہے گا اشارے مت کرو۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر سے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اور کرتے ہیں۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، سب نے ایک ساتھ کرنا ہے پہلی بار، تو اشارے ٹھیک کرنے ہیں، میرے ساتھ ساتھ کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ چلیں، اب کچھ لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہے، کریں۔ ماشاء اللہ، کون آگے پریکٹس کرائے گا یہاں پہ؟ آ جائیں، سب سے پیچھے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آئیے۔ اور بیٹا آپ نے بھی ابو کے ساتھ آگے کرانی ہے پریکٹس، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے تو پریکٹس کرانی ہے نا، بولنا بھی ہے، اشارہ بھی کرنا ہے، یہ لوگ آپ کے پیچھے ریپیٹ کریں گے اور اشارہ کریں گے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کا انعام، ایک ٹپ سب کے لیے، یہ جب آپ اشارہ کریں تو ایلبو کو اپنی باڈی کے قریب رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا انعام ہے، صحیح ہے؟ اس طرح اسٹریچ کریں گے نا تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ایلبو کو قریب رکھنا ہے اپنی، ٹھیک ہے؟ چلیں نیکسٹ، کس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا؟ جلدی سے آ جائیں آپ، یا کہ آپ وہیں سے کرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ آج جب گھر جائیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یار آج زیادہ ایگزرٹ کر لیا نا۔ نہیں، یہ تو غلط ہو گیا، میں واحد کھڑا ہوں بھائی۔ ماشاء اللہ، نیکسٹ آئیے، آپ بھی آئے نا۔ کرائیں، شاباش، ایسے یہاں سے ہوا، گڈ، ہوم، ہوم، انا، ایک انگلی سے آنا، ہاں، انتم، نحنو، ماشاء اللہ، آپ کا تو اسپیشل انعام ہونا چاہیے، آپ کا نام، ٹھیک ہے؟ آئیے، اور آپ نے گھر جا کے کسی کو سکھانا ہے آج، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، یہ آپ کا انعام۔ تجویدی کلاس ہماری الگ ہوگی ویسے، مگر میں بتا دوں یہ مخارج جو ہے نا، ہمیں تھوڑا سا اور پروننسیشن ٹھیک کر لینی چاہیے۔ عربی میں او کی آواز نہیں نکلتی ہے، او کی آواز نکلتی ہے، تو ہم عام طور پہ عربی میں ہوا کہتے تھے، یہ ہوا نہیں ہے، یہ ہوا، او کی آواز جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہے، عربی میں او کی آواز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں بول چال میں اب اس کو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک
नया लफ्ज हम कौन सा सीख रहे हैं सवाल के लिए? मन। मन का मतलब है कौन, इंग्लिश में कहते हैं ना हु। हमने मिन पढ़ा था वहां पे से, ठीक है, और मन जो है कौन, ठीक है। आमतौर पे आपने देखा होगा एक अरबी का ही मुहावरा है, कोई बात जैसे सुनी वैसे ही आगे बता दी, तो आमतौर पे आपने देखा होगा ये गलत उलाम है, मनो अन कह देते हैं, हालांकि ये मिन व अन है ठीक है ना। तो इसलिए अब याद रख लेंगे मिन व अन दोनों से के मानों में आता है, फ्रॉम और विद इन। तो मन जो है ना ये कौन है, ठीक है, हु। अब इसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे दो लफ्जों के साथ। एक मुस्लिम हमें पहले से आता है, इसकी जमा होती है मुस्लिमून, ठीक है, मुस्लिम वाहिद है, इसकी जमा हो गई मुस्लिमून। इसकी प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमने हुआ और हम सीखा है, वाहिद और जमा, उसकी प्रैक्टिस इन दो अस्मा के साथ मिला के हम कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं किसी के बारे में मन हुआ, तो आपको उनका नाम वाम तो नहीं पता, मगर ये पता कि है तो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में बैठे हुए, तो आप कह सकते हैं हुआ मुस्लिम, ठीक है ना, मन हुआ, हुआ मुस्लिम। अब अगर मैं बहुत सारे लोगों का आपसे लियाकत साहब आपसे पूछ लूं कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं मन हुम, वो सब कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? हुम। अब मुस्लिम नहीं रहेगा, अब हुम के साथ मुस्लिमून आ गया, ठीक है। तो प्रोनाउन जिनको हमने कहा कि ज़मायर हैं, ये जब वाहिद होंगे तो साथ में वाहिद इस्तेमाल होगा, जब जमा है तो साथ में जमा का इस्तेमाल होगा। ये सिखाना है आपको, ठीक है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हुम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। अल्हम्दुलिल्लाह, नहनु मुस्लिमून। अब मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब आपने देना है, अब सवाल नहीं करना, आपने जवाब देना। मन हुआ, मन हुम, मन अंता। अब यहां गलती हो गई ना, अना तो आपने ऐसे कहना था ठीक, अब बात समझ आ गई कि बोलचाल में कैसे फर्क आता है। दोबारा पूछ रहा हूं, मन अंता आपने कहना है अना मुस्लिम, और अगर मैं पूछूं मन अंतुम, नाहनु हम सब, ठीक है ना, नाहनु मुस्लिम। एक दफा फिर करें, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नाहनु मुस्लिमून। ये बात सबको क्लियर हो गई कि बोलचाल में ये कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये अगर आप जी यही मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं भी बताता हूँ, उर्दू में समझाऊंगा इंग्लिश में। उर्दू में मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि आप फहीम हाशमी हैं? नहीं, आप कहेंगे मैं, क्या नाम है आपका? हाँ, तो आप कहेंगे मैं इकबाल हूं। मैंने तो पूछा ना आप कौन है, आप कह रहे हैं मैं इकबाल हूं हाँ, अना अना दुक्तोर फहीम जी यही, ये अरबी बोलचाल जिसको अरबी में लिखा हुआ है मुहादसतुल अरबिया, इसको छोड़ना, बस अरबी बोलचाल समझ लें। तो बोलचाल में हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो आज के ऑब्जेक्टिव जो थे हमारे कोर्स के 100 सेंटेंसेस आपने सीखने, जिसमें से 4 आप आज सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर हो गई ये बात सबको? सवाल जवाब है ये, ठीक है। अब इन्हीं ये जो ज़मायर हमने सीखे थे ना, ये वाले 6, इनको सवाल में और इस्तेमाल करना एक सिखा देता हूँ आपको मैं, जो कुरान करीम पढ़ते हुए भी आपको समझ आएगी और वैसे भी इस्तेमाल में भी आ सकती है। वाह का मतलब होता है और, ठीक है ना। तो किसी के साथ आपने और लगा के कहना हो तो आप वाह हुआ, ठीक है, और वो, वाह हुम, और वो सब, वाह अंता, और मैं, कुरान करीम में इस तरह से पढ़ते हुए भी आ जाएगा। फा, फा का लफ्ज आमतौर पर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं पस, इंग्लिश में ज्यादा अच्छी ट्रांसलेशन हो सकती है इसी, क्योंकि मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, हेंस, देयरफॉर, देन वगैरह इस तरह से सारे, ठीक है। 10
بھی ہو سکتا ہے, میں نے کہا نا کئی استعمال ہیں اس کے جو آگے جا کے پڑھیں گے ہم, تو مگر آسانی کے لیے ہم پس کہہ دیتے ہیں. تو فا ہوا, پس وہ, فا ہم, پس وہ سب, فا انتا, فا انا, اس طرح سے. پھر ایک سوال کے لیے آ گیا آ, جیسے انگلش میں از شروع میں لگا دیتے ہیں کوشچن کے لیے, ٹھیک ہے نا, از ہی اے مسلم, تو شروع میں از لگاتے ہیں, آپ سمجھے شروع میں آ لگا دیا ہم نے. ایک اور لفظ لگتا ہے شروع میں سوال کے لیے حل, وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے, آج صرف آ سیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو اب ان کو اگر میں استعمال کروں, وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب, اس کی پوری گردان اب آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ انتا, وہ انا, وہ انتم, وہ نحنو, کلیئر ہو گیا. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اب اس کی سب سمجھ آ رہی ہے نا عربی میں, کوشش یہی کرنی ہے عربی میں سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. فا کے ساتھ لگا لیں, فا ہوا, پس وہ, فا ہم, فا انتا, فا انا, فا انتم, فا نحنو, اب یہ اس کا ترجمہ بنے گا کیا, ہوا, کیا وہ, ٹھیک ہے نا, ہم, کیا وہ سب, انتا, انا, انتم, نحنو. آسان ہے ماشاء اللہ. جی بالکل وہی 6 پروناؤن تھے ضمائر. اچھا یہ بھی دیکھیں شارٹ کر کے آسان سے سکھا, جنہوں نے عربی سیکھی ہے یا سیکھنے کی کوشش کی تھی, کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, ان کو پتا ہوگا کتنے ضمائر سے شروع کرتے ہیں ہم عربی. جب سیکھنے گئے تھے آپ کتنے سیخوں سے سیکھنا شروع کیا تھا؟ 14. کس نے کہا بھائی ہاتھ کھڑا کریں؟ ہاں ماشاءاللہ 14 سیخوں سے شروع کیا تھا, ایسا ہی تھا نا. 6 ادھر والے مذکر مؤنث کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اور 6 یہ والے, اور 2 یہ والے مذکر مؤنث کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو 14 سیغوں سے. تو آپ کو قرآن کریم میں 2 والے سیغے تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہت کم استعمال ہوتے ہیں نا, مؤنث کے سیغے بھی کم استعمال ہوتے ہیں, آگے جا کے سیکھیں گے ہم. ابھی صرف آپ ان 6 پہ ہی کنسنٹریٹ کریں. قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ کو جہاں پہ بھی ملے انتا, انتم وغیرہ, آپ بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں عربی میں ہی انشاءاللہ. تو یہ جو آج الفاظ سیکھے آپ نے, قرآن کریم میں کتنی بار آئے ہیں یہ لکھا ہوا ہے, دیکھیں 481, 444, 81, 68, 135 اور 86. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1275 بار آئے ہیں نا یہ الفاظ, تو الحمدللہ یہ آپ سیکھ کے جا رہے ہیں. اب آج آپ کا کام کیا ہے, گھر میں جا کے اپنے دوستوں میں, محلے میں, مسجد کے ساتھیوں میں, جہاں جو ملتا ہے آپ کو, آپ ان کو بتائیں گے یار یہ 6 چیزیں اشارے کے ساتھ میں سیکھ کے آئے ہو, مجھ سے سیکھ لو. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. اس کی پورے ہفتے پریکٹس کرنی ہے. اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو ہر بندہ جو ہے وہ یہاں کھڑا ہو کے پریکٹس کرانے کے قابل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور سیکھنے میں شرم نہیں ہوتی ہے, خود سے والنٹیئر کریں, آ جائیں, بجائے سے کہ میں زبردستی بلا کے کراؤں پریکٹس, ایسا ہی ہے. اچھا جس کو اٹھ کے آنے میں پرابلم ہو رہی ہے وہیں سے کرا دے گا پریکٹس, ٹھیک ہو گیا. چلیں جلدی سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ کوئی پیچھے سے کرا دے, بیک بینچرز میں سے کرا دے. حافظ صاحب آپ کرائیں نا, ماشاءاللہ آپ نے تو سیکھنا ہے نا. چلیں آ جائیں. جی زور سے, وہ پیچھے تک آواز جانی چاہیے, آپ کرائیں پریکٹس. نہیں ہوا ادھر ہے, یہاں رکھیں گے ایسے. ہاں ماشاءاللہ, یہ آپ کا انعام, ٹھیک ہے. اور آپ نے اگلی کلاس میں آگے بیٹھنا ہے, اور جو بھی آیت ہماری آئے گی نا وہ آپ نے بتانا ہے, تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی اس کے معنی کیا ہیں, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ, گڈ. اب آپ کچھ نکات تعلیم دیکھ لیتے ہیں اور پھر چھٹی ہو جائے گی ہماری آج کی انشاءاللہ. دماغ ہمارا, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ہی رچ دماغ دیا ہوا ہے. کوئی میڈیکل ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں بیٹھے؟ ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے, میڈیکل پروفیشن سے کوئی بھی نہیں ہے.
فارما سے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بتائیں دماغ کتنا رچ ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتنے ٹریلین سیلز ہیں ہمارے دماغ میں، ایسے ہی ہے. اور 10 تو آئنسٹائن بھی نہیں یوز کر سکا تھا. 6% کے قریب یوز ہوتے ہیں. یہ 100 بلین ابھی تک سائنس نے ڈسکور کیا ہے، ویسے ہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہر برین سیل جو ہے پھر اس کی وہ آگے لنک بنتے ہیں. آج کل جو اے آئی کی بات ہو رہی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دیا ہے. اور کتنے پرسنٹ ہم یوز کرتے ہیں؟ اباؤٹ 3%. 97% دماغ تو ہمارا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. جو بہت انٹیلیجنٹ ہائی آئی کیو کے بھی لوگ ہیں نا، 6% سے زیادہ آپ جا کے ریسرچ کر لیں نہیں یوز کرتا. تو فالتو کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے دماغ؟ اس کو استعمال کر لیں آپ. ٹھیک ہے، گنجائش بہت ہے اس کا، مطلب کیپیسٹی بہت ہے. اچھا کوئی کہے گا جی اچھا جب 60+ ہو جاتے ہیں تو برین سیل ڈیڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں 60+، ایک نئی لینگویج سیکھ رہا ہوں آج. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ 60+ میں جب آپ آ جائیں تو ایک نئی لینگویج سیکھیں، دماغ کو ایکسرسائز کریں. ورزش نہیں کریں تو پٹھے بھی تو ہمارے کمزور پڑ جاتے ہیں نا، جوڑ جوائنٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں. ورزش کرتے رہنا چاہیے نا. اسی طرح دماغ کو بھی ورزش کراتے رہیں. جتنے ورزش کرائیں گے نا آپ، اور خاص طور سے عربی گرامر سیکھنے میں دماغ اور کھلتا ہے آپ کا، یہ میں بتا دوں آپ کو. کوئی اور لینگویج سیکھنے سے اچھا ہے عربی سیکھ لیں، قرآن کی زبان ہے، نماز سمجھ کے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں سیکھ سکتا ہوں، بس یہ بات یاد رکھیے گا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سائنس کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. اور یہ جو زبان سیکھنے والی بات ہے نا، یہ میں بتاؤں آپ کو، چائنیز لینگویج ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ لینگویجز میں سے ہے. آپ کو پتا ہے ابھی تک پکٹوریل ہی ہے، الفابیٹس تو نہیں ہے نا. کسی چائنیز میں آپ نے الفابیٹس دیکھے ہیں؟ نہیں ہے نا، وہ پکٹوریل ہی ہے ابھی تک. 6000+ کیریکٹرز ہیں جو اگر آپ یاد کریں تو آپ چینی زبان میں مہارت حاصل کر لیں گے. 2000 سے زیادہ کیریکٹرز اگر آپ یاد کر لیں تو آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں چائنیز میں. نارمل کنورسیشن کرنے کے لیے آپ کو تقریباً کوئی 1000-1500 کیریکٹر ضرور سیکھنے ہوتے ہیں. ہم نے چائنیز زبان بھی سیکھی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو عربی زبان تو کچھ بھی نہیں ہے. 85% ورڈز تو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں بھائی. آج ہی میں نے آپ کو دکھا دیا، علیمہ سے تعلیم، علامہ، یہ سب استعمال ہو رہے تھے نا اردو میں بھی. تو جو بھی الفاظ اس طرح ہم سیکھیں گے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اردو میں بھی آ رہے ہیں، ہمیں آسان ہو جائے گا سیکھنا. تو آج جو سبق ختم ہوا ہمارا، ہم نے کتنے الفاظ سیکھے؟ 12. قرآن کریم میں کتنی بار آئے ہیں؟ 7248. کل کتنے الفاظ سیکھنے ہم نے؟ 78000. تو یہ جو سیل ہے ہمارا ابھی کتنا چارج ہو چکا ہے؟ مگر جو یہ گردان آ کے یہاں کھڑا ہو کے سنا سکتا ہے نا، یہ اس کے لیے، ادروائز آپ یہاں کہیں ہیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے. ہاں، ہوا ہوم انتا انا انتم نانو، یہ جو یہاں کھڑا ہو کے کرا سکتا ہے نا وہ یہاں پر ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہر کلاس میں اسی طرح سے کچھ گردانے ہم آپ کو دیں گے جو آپ نے گھر جا کے پورا ایک ہفتہ پریکٹس کرنی ہے. ورک بک کے 2 پارٹس ہیں، یاد رکھیے گا، ایک قرآن والا اور ایک گرامر والا. ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ہر ہفتے 2 لیسن چھوٹے چھوٹے سے ہیں. کوئی ہیلپ چاہیے ہو آپ کال کر لیں ہمیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ICC کا بھی نمبر آپ کے پاس اویلیبل ہے. ٹیچرز کے نمبر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. آپ کو گروپ میں بھی ہم شیئر کر دیں گے، واٹس ایپ گروپ میں. رجسٹریشن جنہوں نے نہیں کرائی تھی وہ کرا لیں. یہ 7 ہوم ورک ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بار بار آپ کو بتاتے رہیں گے. اصل ٹارگٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ ٹیچر بنے، قرآن سیکھ کے سکھانے والے بنے. جو فلائر آپ کے پاس آیا تھا اس کے سب سے اوپر ایک حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آپ بہترین نہیں بننا چاہتے؟ اپنے پروفیشن میں تو ہم سب ٹاپ پہ تھے نا بھائی، کیوں ایسے ہی ہے؟ اپنے پروفیشن میں کوشش کی نا ٹاپ پہ جانے کی، تو ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ ادھر بھی آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو دی ہے، صرف ایٹیچیوڈ کی بات ہے نا. تو آج سے ہم اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ قرآن لرننگ کی طرف کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سیکھ کے سکھانے والے بنے. تو کتنے لوگ ٹیچر بننا چاہیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں.
माशाल्लाह, तकरीबन पूरी क्लास ने हाथ खड़ा किया है। अब ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि आपने टीचर बनना है, सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे तो अच्छा सिखाएंगे। गुड, माशाल्लाह। देखें ये बच्चा जो है ना, ये सबसे अच्छा टीचर बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आज घर में जाके किसी को सिखाना है आपने, नहीं तो स्कूल में किसी दोस्त को सिखा दीजिएगा। ये कोर्स करने के बाद आप इनफॉर्मली तो आज से ही पढ़ाना शुरू कर दें, आज का लेसन इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा कोर्स भी कराते। फॉर्मल टीचिंग के लिए टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे हम, वो जब आप कर लेंगे तो आप फिर हमारी तरह फॉर्मल सर्टिफिकेट कोर्स भी करा सकेंगे। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। ये एक दुआ अरबी में लिखी हुई है, इसका तर्जुमा मैं नहीं कराऊंगा आपको। बाय द टाइम आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, ये आपको अरबी में समझ में आएगी ये दुआ, याद रखिए। बाय द टाइम आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, 10 सेशन जब हो जाएंगे, आप खुद से इसका तर्जुमा करने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह। देख लें, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये जमा के सीगे में लिखा हुआ है, आप वाहिद के सीगे में भी इसको खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे। अशहदु आ जाएगा, बता रहा हूं आपको, बस आपने क्या करना है, हर क्लास में इसको रिपीट करना है। एक कॉमन मिस्टेक आमतौर पे लोग इस दुआ में करते हैं, बहुत सारे लोगों को याद भी होगी, व नतूबु या व अतूबु, जो भी मैं कह रहा हूँ उसके बाद है इलैक। आमतौर पे लोग अलैक कह देते हैं, अलैक नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जबर भी नहीं है उसको, जेर है ई। हाँ, अगर आप ऐन नहीं बोल रहे हैं, अलिफ भी बोल रहे हैं, तो भी जबर के साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको याद रख लें आप। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर किसी का कोई सवाल है, 5 मिनट और मेरे पास अभी, आज मैंने क्योंकि इंट्रोडक्शन थी तो क्लास जरा जल्दी खत्म कर ली है हमने। कोई सवाल किसी का है वो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई जी जी हाँ जी, वो मैं बताता हूँ आपको। देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने खुद लेवल 1 3 दफा किया था, क्योंकि जब आप पहली दफा करते हैं और अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लिया हुआ है तो आप कहते हैं यार मेरिट क्यों नहीं लिया मैंने, एक्सेलेंस क्यों नहीं लिया मैंने तो टीचर बनना है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लोग होते हैं इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन लिया हुआ है, हार्डली कोई 50% मार्क्स लेकर के, उनको भी हम कहते हैं कि नहीं, आप 2 में आने से पहले एक दफा रिपीट कर लें। तो वो जो करना चाहते हैं, पैसे तो लग नहीं रहे, आप आ जाएं, किताबें भी आपके पास हैं ऑलरेडी, सिर्फ टाइम थोड़ा सा और लगाना है आपने, आप सीख लेंगे। ठीक हो गया जी जी, जोर से बता। माशाल्लाह जी, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है, जैसे मैंने जब ये 2 दफा कोर्स कर लिया तो फिर मिसेस का प्रोग्राम बना कि नहीं मैंने भी करना है, पिक एंड ड्रॉप दिया करता था मैं उनको, तो मैं भी जाके क्लास में बैठ जाता था। एक दफा और कर लिया मैंने। जी, किसी ने हाथ खड़ा किया पीछे से। अच्छा, आप लेट आए मेरा ख्याल है, मैंने पूरा टाइम टेबल यहाँ पे शेयर किया था डेट वाइज। जी अच्छा, अगर कोई एक आध वीकेंड, ये बात भी मैंने क्लास में की थी। एक तो ये सब लोग नोट करें भाई, 10:30 से पहले यू हैव टू बी सीटेड इन क्लास, क्योंकि आप लेट आएंगे जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस करेंगे। आज आपने देखा होगा कि हमने कोशिश की कि टाइम पे शुरू कर दें और टाइम पे खत्म करें, तो आप लोगों ने भी यही काम करना है। मुसलमानों की तरबियत वक्त की पाबंदी के साथ होती है। कैसे होती है? इन्न सलाता, हाफिज साहब, कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज लिख दी गई है मोमिनों के लिए, कैसे? वक्त की पाबंदी के साथ। तो जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है 5 वक्त टाइम पे किसी जगह पहुंचने की, कोई काम करने की, वो वक्त के बारे में लापरवाह कैसे हो सकता है भाई? इसका मतलब है हमारी तरबियत ठीक नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि हमारे यहाँ लोग
क्लास में भी ऐसे जाते हैं जैसे वलीमे में जा रहे हैं, लेट जाते हैं ना लिखे हुए टाइम से। तो क्लास में बिल्कुल टाइम पे आए, कोई चीज मिस नहीं करें और टाइम पे जाएं। एक साथ फैमिली आएगी, एक साथ जाएगी, इंशाल्लाह आसानी रहेगी। तो जो चीज आपने मिस की अब वो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास भी इंशाल्लाह वहां पे अपलोड हो जाएगी। किसी ने मिस किया है तो वो उसको सुन सकता है वहां से। आइंदा भी अगर कोई एक आधी क्लास मिस हो जाए तो आप सुन सकते हैं, मगर ये नहीं है कि आप कहेंगे जी मैंने तो क्लास में आना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज यहाँ सीखेंगे इंटरेक्टिव सेशन वो वीडियो में वैसे भी अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर सारी वीडियो अवेलेबल है। मगर लर्निंग के लिए क्लासरूम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, आपको इंटरेक्टिव सेशन चाहिए होता है। जैसे अभी अगर मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ खड़े होकर के ये होम की प्रैक्टिस करा दें तो हो सकता है आप थोड़ा सा हेसिटेट करेंगे, ऐसा ही है ना। मगर जब 2-4 क्लासेस में आप करने लगेंगे तो फिर आप जल्दी से खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना हम करेंगे। आपको मैंने आपको शुरू में बता दिया, टेलीफोन नंबर असिस्टेंट टीचर्स के आपके साथ शेयर कर दिए। कोई चीज पूछनी है किसी वक्त भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई सवाल किसी का? मटेरियल हबीबुल्लाह साहब नीचे बेसमेंट में हमारा रिसेप्शन है, वहां पे अवेलेबल होंगे, आप उनसे जाते हुए ले लें, कोई मसला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो अलग से हमसे रब्ता कर ले, उनके लिए हम कोई कम्प्लीमेंट्री सेट्स अरेंज कर देंगे। नाम अपने आप लिखा दीजिएगा हबीबुल्लाह साहब के पास, तो हम कर लेंगे, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? जज़ाकुमुल्लाह खैर। रजिस्ट्रेशन जिससे नहीं कराई है वो प्लीज जरूर करा लें। वही याद